لرن ود حمزہ یعقوب میں خوش آمدید۔ آج ہم سگمنڈ فرائڈ کے کام کو اردو میں سمجھنے کی جو ہماری کوشش ہے اس میں ایک اور قدم آگے بڑھا رہے ہیں، اور آج کی کتاب یہ فرائڈ کے سب سے زیادہ زیر بحث کاموں میں سے ایک ہے۔ نام ہے ٹوٹم اینڈ ٹیبو، ریزمبلنسز بٹوین دی سائیکک لائفز آف سیویجز اینڈ نیوروٹکس۔ یعنی ٹوٹم اور ممنوعیت، وحشیوں اور عصبی مریضوں کی نفسیاتی زندگیوں کے درمیان مماثلتیں۔ عنوان ہی آپ دیکھیں کافی چونکا دینے والا ہے۔ جی بالکل، یہ واقعی فرائڈ کے سب سے دلچسپ اور جیسا آپ نے کہا متنازع کاموں میں سے ایک ہے۔ اس میں فرائڈ نے کیا کمال کیا ہے یا کیا کوشش کی ہے، وہ یہ کہ اس نے قدیم زمانے کے قبائل، جنہیں اس وقت کی زبان میں وحشی کہا جاتا ہے، ان کی رسموں، ان کے عقائد کو جوڑا ہے آج کے جدید مہذب انسان کی نفسیات سے، خاص طور پر ان کی نفسیاتی الجھنوں سے۔ ہاں، وہ یہ دکھانا چاہتا تھا کہ ہمارا وہ قدیم ماضی، وہ ہزاروں سال پرانی سوچ، وہ آج بھی ہمارے اندر، ہمارے لاشعور میں زندہ ہے۔ یہ کوئی میوزیم کی چیز نہیں ہے۔ بالکل، اور وہ ہمارے آج کے خیالات، ہمارے خوف، ہمارے معاشرتی اصولوں کو وہ کیا کہتے ہیں شیپ کر رہا ہے۔ صحیح۔ ٹوٹم اینڈ ٹیبو دراصل یہ کھوج لگاتی ہے کہ انسان نے بالکل شروع میں اپنی جو بنیادی خواہشات تھیں، خاص طور پر تشدد اور جن سے متعلق، ان پر قابو پانے کے لیے اور مل جل کر رہنے کے لیے، یعنی سماجی نظم و ضبط بنانے کے لیے کیسے اصول بنائیں، کیسے سخت قسم کی پابندیاں لگائیں جنہیں ٹیبوز کہتے ہیں، اور یہ ٹوٹم وغیرہ؟ جی، اور ٹوٹم جیسے عقائد کے نظام بنائیں۔ اچھا۔ اور فرائڈ کا بڑا دعویٰ یہ تھا کہ یہ جو پرانے طریقے تھے نا ذہن کے کام کرنے کے، یہ آج بھی چل رہے ہیں۔ آج بھی؟ یعنی ہمارے اندر؟ جی ہاں، ہمارے لاشعور میں، خاص طور پر ان لوگوں میں جنہیں وہ نیوروٹک کہتا ہے، یعنی نفسیاتی الجھنوں کا شکار لوگ۔ مگر شاید کسی نہ کسی شکل میں ہم سب میں یہ کتاب اسی تسلسل کو، اسی کنیکشن کو سمجھنے کی کوشش ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ فرائڈ نے یہ اتنا بڑا آپ کہہ لیں لیپ کیسے لیا؟ یعنی قدیم قبائل اور وینا کے اس کے کلینک میں آنے والے مریض، ان میں اسے کیا چیز مشترک نظر آئی؟ یہی تو اس کتاب کا کرکس ہے۔ آج ہم اسی گتھی کو سلجھانے کی کوشش کریں گے، لیکن شروعات سے۔ کتاب کے شروع میں جو دو اہم تحریریں ہیں، ایک خود فرائڈ کا لکھا ہوا پیش لفظ اور دوسرا اس کے انگریزی مترجم ڈاکٹر اے برل کا پیش لفظ، ان سے ہمیں کیا اشارے ملتے ہیں؟ جی، یہ دونوں پریفیس بہت اہم ہیں سمت متعین کرنے کے لیے۔ اچھا، اس سے پہلے کہ ہم ان میں گہرائی میں جائیں، ایک چھوٹا سا ڈسکلیمر سن لیجئے۔ یہ جو مواد آپ سن رہے ہیں، یہ صرف تعلیمی مقاصد کے لیے ہے۔ ہم کتاب کا لفظ بلفظ ترجمہ نہیں کر رہے، بلکہ اس کے مختلف حصوں کو آسان اردو میں سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وائس اوور کے لیے AI ٹولز کا استعمال کیا گیا ہے، تو ہو سکتا ہے تلفظ میں کہیں کہیں غلطیاں ہوں، اور کبھی کبھی AI مصنف کی جنس بھی غلط بتا سکتا ہے۔ تو واضح رہے کہ فرائڈ اور ان کے مترجم بیرل دونوں مرد ہیں۔ ہم نے آڈیو میں اس کا خیال رکھا ہے۔ چلیں جی، اب آتے ہیں اصل بات پر۔ فرائڈ کا اپنا پیش لفظ، آتھرز پریفیس۔ آخر فرائڈ صاحب خود کیا کہہ رہے ہیں؟ کیوں لکھی یہ کتاب؟ کیا مقصد تھا ان کا؟ دیکھیں، فرائڈ یہاں بہت واضح ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میرا مقصد صرف قدیم رسم و رواج کو بیان کرنا نہیں ہے، یہ کوئی اینتھروپولوجی کا مقالہ نہیں ہے۔ اچھا؟ وہ کہتا ہے کہ میں نے جو کچھ نفسیاتی تجزیے یعنی سائیکو انالیسس سے سیکھا ہے، خاص طور پر اپنے نیوروٹک مریضوں کے ذہنوں کا مطالعہ کر کے، جی، اس علم کو، ان انسائٹس کو میں اب استعمال کرنا چاہتا ہوں انسانی گروہوں کی نفسیات کو سمجھنے کے لیے۔ اس نے ایک ٹرم استعمال کی ہے، نسلی نفسیات یا ریشل سائیکالوجی۔ ہاں، یہ ٹرم آج کل تو کافی پرابلمیٹک سمجھی جاتی ہے۔ بالکل، آج کل اس کے معنی مختلف لیے جاتے ہیں، لیکن فرائڈ کے زمانے میں اس سے مراد عام طور پر کسی قوم یا ثقافتی گروہ کی اجتماعی سوچ، ان کے مشترکہ عقائد، خوف، رویے، یہ سب تھی۔ یعنی کلیکٹیو سائیکالوجی۔ جی، آپ کہہ سکتے ہیں۔ فرائڈ کا خیال تھا کہ جیسے ایک فرد کی نفسیات ہوتی ہے نا، ویسے ہی پوری تہذیب کی، پورے گروہ کی بھی ایک اجتماعی نفسیات ہوتی ہے، اور اس کی جڑیں بہت گہری ماضی میں ہوتی ہیں۔ وہ سمجھتا تھا کہ قدیم انسان کا ذہن بھی انہی بنیادی نفسیاتی اصولوں پر کام کرتا تھا جن پر آج کے انسان کا ذہن، خاص طور پر نیوروٹک لوگوں کا ذہن کام کرتا ہے۔ تو وہ ایک طرح سے یونیورسل سائیکولوجیکل لاز کی بات کر رہا تھا؟ کچھ ایسا ہی، اور وہ اپنے کام کا موازنہ بھی کرتا ہے اس وقت کے دوسرے ماہرین سے، جیسے وونٹ جو نان انالیٹک سائیکالوجی پر کام کر رہے تھے، اور زیورک اسکول
جہاں سے ینگ وغیرہ وابستہ تھے جو ریشل سائیکالوجی کے مواد کو فرد کی نفسیات سمجھنے کے لیے استعمال کر رہے تھے۔ اچھا۔ فرائیڈ کہتا ہے مجھے ان دونوں سے آئیڈیاز ملے، لیکن میرا طریقہ الٹ ہے۔ میں فرد کی نفسیات سے حاصل شدہ علم کو اجتماعی نفسیات پر لاگو کر رہا ہوں۔ واہ، یعنی کلینک میں جو نظر آ رہا ہے اسے ہزاروں سال پرانی رسومات میں ڈھونڈنا، یہ تو واقعی بڑی جرت کی بات تھی۔ اچھا، کون سے خاص موضوعات تھے جن پر وہ فوراً فوکس کرتا ہے پیش لفظ میں؟ دو بنیادی چیزیں، ٹوٹم اور ٹبو۔ جی۔ ٹوٹم تو آپ جانتے ہیں، عام طور پر کوئی جانور یا پودا جسے قبیلہ اپنا محافظ یا جد امجد سمجھتا ہے، اس سے جڑی رسومات، پابندیاں۔ ہاں۔ اور ٹبو یعنی ممنوعیت، وہ سخت سے سخت پابندیاں جنہیں توڑنے کا سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ کوئی خاص چیز چھونا منع، کھانا منع، کوئی خاص کام کرنا منع۔ ٹھیک۔ فرائیڈ کہتا ہے کہ میں ٹابو پر سادہ تفصیل سے بات کروں گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ چیز، یہ ممنوعیت نفسیاتی طور پر آج بھی زندہ ہے۔ آج بھی زندہ ہے؟ کیسے؟ وہ اس کا موازنہ کرتا ہے مشہور فلسفی کانٹ کے کیٹیگوریکل امپیریٹو سے۔ کانٹ کا کیٹیگوریکل امپیریٹو، یعنی وہ اندر کی آواز جو کہتی ہے بس یہ کرنا ہے یا یہ نہیں کرنا، بغیر کسی کیوں کے۔ بالکل، وہ غیر مشروط اخلاقی حکم۔ فرائیڈ کہتا ہے ٹابو بھی کچھ ایسا ہی ہے، ایک طاقتور، غیر عقلی، لاشعوری پابندی جو ہمیں کنٹرول کرتی ہے بغیر سوچے سمجھے۔ دلچسپ۔ اور ٹوٹم کے بارے میں؟ ٹوٹم پرستی کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ یہ نظام تو بڑی حد تک ختم ہو چکا ہے، مطلب اب متروک ہے، آبسلیٹ۔ اس کی جگہ نئی شکلوں نے لے لی ہیں۔ آج کل کی تہذیبوں میں، مذاہب میں، اخلاقیات میں اس کے صرف ہلکے پھلکے نشان باقی ہیں، شاید جیسے جھنڈے سے یا قومی نشان سے ایک جذباتی وابستگی۔ تو پھر اسے سمجھیں کیسے اگر وہ ختم ہو گیا ہے تو؟ فرائیڈ کہتا ہے کہ اس کے اصل معنی سمجھنے کے لیے ہمیں اس کے بچپن کے نشانات دیکھنے ہوں گے، انفینٹائل ٹریسز، یعنی یہ دیکھنا ہوگا کہ بچوں کی نفسیاتی نشوونما میں اس جیسی چیزیں کیسے نظر آتی ہیں۔ کمال ہے، یعنی ماضی کو سمجھنے کے لیے حال کے بچوں کی نفسیات کا سہارا لینا، یہ تو جیسے وقت میں پیچھے جانے کی ایک مشین ہے۔ آپ کہہ سکتی ہیں یہ ایک طرح کی نفسیاتی آثار قدیمہ، سائیکولوجیکل آرکیولوجی ہی ہے، حال کے اوزاروں سے ماضی کی کھدائی۔ اچھا، پیش لفظ کے آخر میں وہ کچھ لوگوں کا شکریہ بھی ادا کرتا ہے۔ جی ہاں، وہ ان محققین، ان اینتھروپولوجسٹ کا ذکر کرتا ہے جن کے کام سے اس نے استفادہ کیا، جیسے ڈارون، جیمز فریزر، ان کی کتاب دی گولڈن بو بہت مشہور ہے، اور ایٹکنسن۔ وہ یہ بھی مانتا ہے کہ شاید لوگوں کو لگے کہ یہ سب کیا سارائیاں ہیں، اسپیکولیٹو ہیں، صرف ہوائی باتیں ہیں۔ جی، لگ بھی سکتا ہے۔ لیکن وہ زور دیتا ہے کہ نہیں، یہ صرف تخیل نہیں ہے، یہ سائیکو انالیسس سے ملنے والی بصیرت پر مبنی ہے، سائیکولوجیکل انسائٹ۔ اور یہ ایک بہت بڑی کھوج کا آغاز ہے، فرد کے ذاتی لاشعور کو پوری انسانی تہذیب کی اجتماعی جڑوں سے ملانے کی کوشش۔ واہ، فرائیڈ کے ارادے تو بہت بلند تھے۔ اچھا، اب آتے ہیں مترجم پر، ڈاکٹر اے برل، جنہوں نے اس مشکل کتاب کو انگریزی میں منتقل کیا۔ ان کا کیا کہنا تھا؟ کیا وہ بھی اسے اتنا ہی اہم سمجھتے تھے؟ ڈاکٹر برل کا پیش لفظ بھی کم دلچسپ نہیں، وہ تو شروع ہی فرائیڈ کی تعریف سے کرتے ہیں، اس کی اوریجنلٹی، اس کی ذہانت اور جدید نفسیات پر اس کے گہرے اثر کی۔ برل خود بھی تو نفسیاتی تنظیم میں بڑا نام تھے امریکہ میں، ہے نا؟ جی بالکل، وہ اولین لوگوں میں سے تھے جنہوں نے امریکہ میں فرائیڈ کے کام کو متعارف کروایا، تو ان کا مقصد بھی یہی تھا کہ اس ترجمے کے ذریعے فرائیڈ کے یہ اہم خیالات انگریزی جاننے والوں تک پہنچیں، خاص طور پر سائیکالوجی، اینتھروپولوجی اور سوشیولوجی کے طلباء اور ماہرین تک۔ انہوں نے اس کتاب کی خاص بات کیا بتائی؟ برل ایک بہت ہی پتے کی بات کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ کتاب دو بہت بڑے اور بظاہر بالکل الگ الگ میدانوں کو آپس میں ملاتی ہے۔ ایک طرف تو ہے لاشعور کا مطالعہ، انکانشس مائنڈ کی کھوج، جی، اور دوسری طرف ہے قدیم ثقافتوں کا مطالعہ، پریمیٹو کلچرز کی تحقیق۔ برل کہتا ہے کہ ان دونوں کو اس طرح جوڑنا، یہ کام پہلے کسی نے نہیں کیا تھا، یہی اس کتاب کی اصل جدت، اصل اوریجنلٹی ہے۔ اچھا، برل نے اپنے پیش لفظ میں نفسیاتی تجزیے کی تاریخ پر بھی تھوڑی بات کی ہے۔ وہ قاری کو کیا پس منظر دینا چاہتے تھے اس کتاب سے پہلے؟ وہ مختصراً بتاتے ہیں کہ دیکھیں، نفسیاتی تجزیہ شروع تو ہوا تھا نفسیاتی بیماریوں سے، ہسٹیریا، نیوروسز وغیرہ کے علاج کی کوششوں سے۔ ٹھیک۔ لیکن بہت جلد یہ صرف بیماریوں کا علم نہیں رہا،
یہ عام انسانی نفسیات کو سمجھنے کا ایک نیا طریقہ بن گیا، اور اس میں سب سے بڑی دریافت کیا تھی؟ وہ یہ کہ یہ جو علامات ہیں، جیسے عجیب و غریب خوف، فوبیاز، یا بار بار آنے والے جنونی خیالات، آبسیشنز، ہاں، تو یہ کوئی دماغی خرابی یا انحطاط ڈیجنریشن نہیں ہے. یہ اصل میں فرد کی اندرونی کشمکش ہے. اس کی کوشش ہے، بھلے ناکام کوشش، کہ وہ اپنے اندرونی جذبات اور بیرونی دنیا کے تقاضوں میں کوئی مطابقت پیدا کر سکے. یہ میل ایڈجسٹمنٹس ہیں. تو اس کا مطلب ہوا کہ نارمل اور اب نارمل میں کوئی دیوار نہیں ہے؟ بالکل یہی نتیجہ نکلا کہ یہ کوئی دو الگ دنیایں نہیں ہیں. یہ ایک کنٹینیوم ہے، ایک تسلسل ہے. یہ تو بذات خود بڑی اہم بات لگتی ہے. یعنی یہ جو نفسیاتی مسئلے ہیں، یہ صرف کچھ بیمار لوگوں کی بات نہیں، بلکہ ان کے پیچھے جو میکینزمز کام کر رہے ہیں وہ شاید ہم سب میں ہیں. جی ہاں، بالکل یہی نقطہ بیرل اٹھانا چاہتا ہے. وہ فرائیڈ کے دوسرے کاموں کا حوالہ دیتا ہے، خوابوں کا تجزیہ، روزمرہ کی بھول چوک، زبان کا پھسلنا، لطیفے، اور کہتا ہے کہ ان سب میں وہی لاشعوری میکینزمز کام کر رہے ہیں جو نیوروٹک علامات میں کرتے ہیں. اچھا، زبان پھسلنا بھی؟ جی، فرائیڈ کے مطابق یہ سب کیا ہیں؟ یہ ہمارے اندرونی جذبات اور بیرونی حقیقت کے بیچ میں توازن لانے کی کوششیں ہیں، ایڈیپٹیشن کی. مثال دیں گے؟ جیسے خواب اکثر ان خواہشات کا اظہار ہوتے ہیں جنہیں ہم جاگتے ہوئے دبا دیتے ہیں، جو ممنوع ہوتی ہیں. کبھی وہ خواہشیں بالکل واضح آ جاتی ہیں، کبھی بالکل مسخ شدہ، پہچان میں نہ آنے والی شکل میں. یا لطیفوں کے ذریعے ہم ان موضوعات پر ہنس بول لیتے ہیں، ان سے لطف اٹھا لیتے ہیں جن پر سیدھی بات کرنا شاید برا سمجھا جاتا ہے، جیسے سیکس یا کسی اتھارٹی کا مذاق اڑانا. یہ لاشعور کے طریقے ہیں اپنی بات کہنے کے، اپنی خواہش پوری کرنے کے. تو یہ سب روزمرہ کی مثالیں دے کر برل کاری کو کہاں لے جا رہا ہے؟ اس کا تعلق ٹوٹم اینڈ ٹیبو سے کیسے بن رہا ہے؟ وہ یہ بنیاد بنا رہا ہے کہ دیکھیں ہماری نفسیات کیسے کام کرتی ہے. یہ ساری نفسیاتی بناوٹیں، علامات ہوں، خواب ہوں، لطیفے ہوں، بھول چوک ہو، یہ سب ہمارے اندر کی قدیم بچپن کی خواہشات اور باہر کی حقیقت، معاشرے کے اصولوں کے درمیان ایک مسلسل کشمکش کا نتیجہ ہیں. وہ مشہور کہاوت یاد آ رہی ہے، بچہ آدمی کا باپ ہے؟ بالکل اسی کا حوالہ دیتا ہے The child is father to the man. مطلب یہ کہ بچپن ختم نہیں ہو جاتا، وہ ہمارے اندر رہتا ہے. اس کے تجربات، خوف، خواہشات، وہ سب بالغ ہونے پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں. اور جب ہم زندگی کی مشکلات کا مقابلہ نہیں کر پاتے تو فرائیڈ کہتا ہے ہم نفسیاتی طور پر پیچھے ہٹتے ہیں، ریگریشن ہوتا ہے، بچپن کے طریقوں کی طرف لوٹتے ہیں، اور یہی چیز پھر نیوروسس یا نفسیاتی الجھن بن کر ظاہر ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہ نفسیاتی تجزیے کا بنیادی کام ہو گیا. اب اس سے ٹوٹم اینڈ ٹیبو تک کا راستہ کیسے بنا؟ فرائیڈ بتاتا ہے کہ جب نفسیاتی تجزیے نے فرد کے خوابوں اور فینٹیسیز کو سمجھ لیا تو پھر اگلا قدم یہ تھا کہ اسی علم کو اجتماعی فینٹیسیز پر لاگو کیا جائے. اجتماعی فینٹیسیز جیسے کہ اساطیر یعنی متس، لوک کہانیاں، فولکلور، پریوں کی کہانیاں، فیری ٹیلز، یہ سب کیا ہیں؟ یہ پوری تہذیبوں کے اجتماعی خواب ہی تو ہیں. واہ، یہ تو دلچسپ زاویہ ہے. اور جب محققین نے ان کہانیوں کا نفسیاتی تجزیہ کیا تو انہیں حیرت ہوئی کہ ان کے پیچھے بھی وہی بنیادی جذبات، وہی خواہشات، وہی خوف کام کر رہے تھے جو ایک اکیلے فرد کے خوابوں اور علامات کے پیچھے ہوتے ہیں. یعنی انسانی نفسیات کی جڑیں بہت گہری اور مشترک ہیں. جی ہاں، اور پھر اس سے بھی آگے بڑھ کر اسی نظر سے ہمارے بڑے بڑے ثقافتی اداروں کو دیکھا گیا. مذہب، اخلاقیات، قانون، فلسفہ، ان کی بنیادوں کو کھنگالا گیا. اور برل کے مطابق فرائیڈ نے یہ سارا علم فرائیڈ نے ان تمام انسائٹس کو، ان تمام بصیرتوں کو ٹوٹم اینڈ ٹیبو میں اکٹھا کر دیا ہے. اور اس طرح بقول برل اس نے نسلی نفسیات یعنی اجتماعی انسانی نفسیات کے مطالعے میں ایک بالکل نئے دور کا آغاز کیا ہے. تو برل قاری کو یہ بتا رہا ہے کہ بھئی یہ کتاب صرف پرانے قبائل یا نفسیاتی مریضوں کی کہانی نہیں ہے، یہ آپ کے اپنے معاشرے کی کہانی ہے، آپ کے عقائد کی، آپ کے اخلاقیات کی، آپ کے قوانین کی، بلکہ آپ کے اپنے ذہن کی گہرائیوں کی. بالکل ٹھیک، یہی پیغام ہے. برل آخر میں یہ بھی کہتا ہے کہ ترجمہ کرنا آسان نہیں تھا. فرائیڈ کے خیالات بہت گہرے ہیں، باریک ہیں، اکثر علامتی زبان استعمال کرتے ہیں. ظاہر ہے، لیکن وہ پر اعتماد ہے کہ جو بھی شخص مذہب، اخلاقیات اور انسانی معاشرے کی جڑوں کو سمجھنے میں دلچسپی رکھتا ہے، اسے یہ کتاب بہت روشن خیال، انلائٹننگ لگے گی. اور آخری نصیحت؟
اسے ڈوگما یعنی کوئی اٹل سچائی سمجھ کر ماں پڑھیں، بلکہ اسے انسانی فطرت کو سمجھنے کا ایک نیا چیلنجنگ زاویہ سمجھیں، ایک نیا لینس جس سے آپ قدیم اور جدید دونوں انسانوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ بہت خوب۔ تو آج ہم نے صرف دیباچو پر بات کی، فرائیڈ کا اپنا پیش لفظ اور مترجم کا پیش لفظ، لیکن ان چند صفحات میں ہی اس کتاب کے بنیادی خیال کی، اس کی دھماکہ خیزی کی جھلک تو مل گئی ہے۔ جی ہاں، فرائیڈ ایک لکیر کھینچ رہا ہے، ایک تسلسل دکھا رہا ہے، قدیم معاشروں کی ممنوعات، ان کی رسومات سے لے کر آج کی نفسیاتی الجھنوں اور سماجی اصولوں تک۔ اور ہم نے دیکھا کہ فرائیڈ اور برل دونوں اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ یہ صرف کوئی اکیڈمک بحث نہیں ہے۔ بالکل نہیں۔ ان کا ماننا تھا کہ ان جڑوں کو سمجھنا، یہ جاننا کہ معاشروں نے اپنی خطرناک خواہشات کو کیسے قابو کیا اور یہ کہ قدیم ذہن آج بھی مہذب انسان میں کیسے جھلکتا ہے، یہ سب ہمارے مذہب، ہماری اخلاقیات جیسے اداروں کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ یقیناً یہ ایک ایسی کتاب کا آغاز ہے جو قاری کو سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ تو آج کی گفتگو کے اختتام پر سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں۔ اگر فرائیڈ اور برل کی بات میں کچھ بھی سچائی ہے کہ ہمارے گہرے عقائد، ہمارے اصول، ہماری اخلاقیات یہ سب پرانے اجتماعی تنازعات یا خواہشات کی پیداوار ہیں، تو وہ اصل قدیم خوف یا خواہشات کیا ہو سکتی ہیں جو آج بھی انجانے میں ہمارے معاشرے کو یا ہماری ذاتی پریشانیوں کو شکل دے رہی ہوں؟ کیا کوئی ایسا اصول ہے جسے ہم آج مقدس مانتے ہیں لیکن اس کی جڑ کسی ایسے قدیم خوف میں ہے جسے ہم بھول چکے ہوں؟ اس پر سوچئے گا۔ لرن ود حمزہ یعقوب میں شامل ہونے کا بہت شکریہ۔ اگلی بار ہم ٹوٹم اینڈ ٹبو کے پہلے باقاعدہ مضمون پر بات کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، خدا حافظ۔ اس گہرے جائزے میں خوش آمدید۔ آج ہم سگمنڈ فرائیڈ کی کتاب ٹوٹم اینڈ ٹیبو پر بات کر رہے ہیں، خاص طور پر اس کے پہلے باب پر۔ یہ حصہ یہ دیکھتا ہے کہ ابتدائی انسانی معاشرے، جنہیں فرائیڈ کبھی کبھی قدیم یا وحشی بھی کہتے ہیں، وہ انسیسٹ جیسے طاقتور ممنوع جذبے سے کیسے نمٹتے تھے، یعنی قریبی خونی رشتوں میں جنسی تعلق۔ جی بالکل، اور فرائیڈ خاص طور پر آسٹریلیا کے ایبوریجنز جیسے قبائل کا مطالعہ کرتے ہیں تاکہ ہم اپنی نفسیات کی بنیادوں کو سمجھ سکیں۔ ہاں، اور جو مواد ہمارے پاس ہے وہ ان کی زندگی اور قوانین کی ایک کافی دلچسپ جھلک دکھاتا ہے، اور حیران کی بات یہ ہے کہ ان قبائل میں، جنہیں ہم اکثر سادہ سمجھتے ہیں، انسیسٹ کے خلاف بہت بہت سخت قانون موجود تھے۔ درست فرمایا۔ فرائیڈ کا بنیادی نقطہ ہی یہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان ابتدائی ثقافتوں کا مطالعہ کرنا ایک طرح سے ہماری اپنی نفسیاتی نشوونما کے ایک قدیم مرحلے کو دیکھنے جیسا ہے، اور یہ جو ممنوعات یا قیبوس تھے، یہ صرف سماجی اصول نہیں تھے، یہ گہرے نفسیاتی اور جذباتی خوف تھے، اکثر مقدس قوانین، سزا یا روحانی خطرے سے جڑے ہوئے۔ اچھا۔ وہ ان قبائلی ٹیبوز کا موازنہ ان لاشعوری ذہنی رکاوٹوں سے کرتے ہیں جو ان کے دور کے نیوروٹک یعنی ذہنی الجھنوں کے شکار افراد میں نظر آتی تھی۔ تو فرائیڈ دراصل یہ کہہ رہے ہیں کہ ان قدیم، عجیب سے لگنے والے قوانین کو سمجھ کر ہم اپنے اندر چھپی ہوئی لاشعوری کشمکش کو سمجھ سکتے ہیں۔ یہ تو بڑا انقلابی خیال تھا۔ جی بالکل۔ مطلب ان کے مطابق قبیلے کے ٹیبوز اور انفرادی ذہنی الجھنیں دونوں ایک ہی بنیادی خواہش اور اسے دبانے کی اندرونی لڑائی سے پیدا ہوتی ہیں۔ بالکل یہی ان کا مرکزی خیال ہے۔ مثال کے طور پر وہ ایگزوجیمی کا قانون یعنی قبیلے کے اندر شادی نہ کرنے کا اصول۔ جی۔ فرائیڈ کے مطابق یہ انسانی ذہن کی اس گہری کوشش کی عکاسی کرتا ہے جس میں وہ ثقافت کے ذریعے اپنے بنیادی جذبوں کو قابو میں رکھتا ہے۔ اچھا، چلیے اس پر اور بات کرتے ہیں۔ یہ ابتدائی معاشرے جن کی مادی ثقافت، گھر، برتن، کھیتی باڑی وغیرہ بہت سادہ تھی، وہ جنسی تعلقات جیسے پیچیدہ معاملے سے کیسے نمٹتے تھے، خاص کر جب ان میں انسیسٹ کو روکنے کے لیے اتنی شدید احتیاط برتی جاتی تھی؟ ہاں، یہ ایک اہم سوال ہے۔ فرائیڈ آسٹریلیا کے ایبوریجینز کی مثال دیتے ہیں۔ مستقل گھر نہیں، کھیتی باڑی نہیں، مٹی کے برتن تک نہیں تھے۔ جی۔ اس سادگی کے باوجود ان کے ہاں اس بارے میں انتہائی سخت قوانین تھے کہ کون کس سے شادی کر سکتا ہے، اور اس سب کو کنٹرول کرنے والا مرکزی نظام تھا ٹوٹمزم۔ ٹوٹمزم؟ جی،
ٹوٹمزم ایک بہت ہی انوکھا نظام ہے۔ ہر قبیلے یا کلین کا ایک ٹوٹم ہوتا ہے، عام طور پر کوئی جانور، کبھی کوئی پودا یا کوئی قدرتی قوت۔ اس ٹوٹم کو اس قبیلے کا مقدس بزرگ اور محافظ سمجھا جاتا تھا۔ محافظ؟ جی، اور اس قبیلے کے لوگ نہ اپنے ٹوٹم کو مار سکتے تھے نہ کھا سکتے تھے۔ اس پابندی کی خلاف ورزی پر قدرتی آفت یا سزا کا خوف ہوتا تھا۔ اہم بات یہ ہے کہ یہ ٹوٹم کی شناخت اصل سماجی بندھن بناتی تھی۔ جیسا کہ فریزر نے بھی لکھا ہے، یہ بندھن اکثر خونی رشتوں سے بھی زیادہ مضبوط سمجھے جاتے تھے۔ اوہ، تو خون کے رشتے سے بھی زیادہ اہم؟ جی ہاں، کئی معاملات میں۔ اور اسی ٹوٹم سے جڑا ہوا تھا ایگزوجیمی کا قانون۔ ایگزوجیمی، یہ کیا چیز ہے؟ ایگزوجیمی کا لفظی مطلب ہے اپنے گروہ سے باہر شادی کرنا۔ باہر؟ جی، ٹوٹمزم کے حوالے سے اس کا مطلب تھا کہ ایک ہی ٹوٹم قبیلے کے مرد اور عورت آپس میں جنسی تعلق قائم نہیں کر سکتے تھے۔ شادی کرنا تو بہت دور کی بات۔ بالکل بھی نہیں؟ بالکل نہیں۔ اور یہ صرف کوئی نصیحت نہیں تھی، یہ سب سے بڑا جرم سمجھا جاتا تھا۔ فریزر کے مطابق آسٹریلیا میں اس کی سزا اکثر موت ہوتی تھی۔ موت؟ جی، موت۔ اور پورا قبیلہ اس سزا کو نافذ کرتا تھا۔ یہاں تک کہ اگر تعلق صرف عارضی ہو تب بھی یہ قانون اتنا ہی سخت تھا۔ لوگ اس سے شدید نفرت کرتے تھے۔ یہ تو واقعی انتہا ہے۔ لیکن کیا یہ صرف سگے رشتوں جیسے بھائی بہن کے درمیان انسیسٹ روکنے کے لیے تھا؟ فروئڈ کہتے ہیں کہ یہ اس سے کہیں زیادہ تھا۔ آپ نے صحیح پکڑا، بالکل۔ کیونکہ ٹوٹم اکثر وراثت میں ملتا تھا، مثلا ماں سے، تو یہ ظاہر ہے ماں اور بہنوں کے ساتھ جنسی تعلق کو روکتا تھا جو اسی ٹوٹم سے ہوتی۔ لیکن یہ قانون اس سے بہت آگے تھا۔ اس نے اسی ٹوٹم قبیلے کی ہر عورت سے تعلق قائم کرنے سے منع کیا، چاہے وہ خون کی رشتہ دار ہو یا نہ ہو، چاہے کتنی ہی دور کی ہو۔ ہر عورت سے؟ مطلب اگر وہ ٹوٹم ایک ہی ہے تو بس بات ختم؟ جی، گویا ٹوٹم گروہ نے اصل خاندان کی جگہ لے لی تھی۔ یہ ایک ایسی انسسٹ ڈریڈ یا خونی رشتوں سے خوف کی نشاندہی کرتا ہے جو ہمارے زمانے سے کہیں زیادہ پھیلا ہوا تھا۔ ان کے لیے ٹوٹم کا رشتہ ہی بنیادی رشتہ تھا۔ یہ خیال کہ ٹوٹم گروہ اصل خاندان کی جگہ لے لیتا ہے، یہ کیسے واضح ہوتا ہے؟ فروئڈ اسے زبان اور ایک اور تصور سے جوڑتے ہیں، گروپ میرج یا گروہی شادی، ہے نا؟ ہاں، وہ کلاسیفیکیشنری یا جماعتی رشتہ داری کے نظام پر روشنی ڈالتے ہیں۔ کلاسیفیکیٹری؟ جی۔ ہمارے نظام میں باپ صرف بائیولوجیکل باپ ہوتا ہے، لیکن ان معاشروں میں باپ کا لفظ ہر اس مرد کے لیے استعمال ہوتا تھا جو قبیلے کے قانون کے مطابق کسی کی ماں سے شادی کر سکتا تھا، بھلے ہی اس نے کی ہو یا نہ کی ہو۔ اچھا۔ تو اصل باپ ہونا ضروری نہیں؟ نہیں، اسی طرح ماں، بھائی، بہن کے لیے بھی یہی اصول تھا۔ یہ اصطلاحیں اصل خونی رشتوں سے زیادہ سماجی امکانات کو ظاہر کرتی تھیں۔ تو یہ کلاسیفیکیٹری کنشپ والی بات، اس کا مطلب یہ ہوا کہ باپ صرف بائیولوجیکل باپ نہیں، بلکہ وہ تمام مرد تھے جن سے قانوناً ماں کی شادی ہو سکتی تھی۔ جی بالکل۔ گویا جیسے ہم بچپن میں والد کے ہر دوست کو انکل کہتے ہیں، لیکن یہ وہاں ایک پورا سماجی نظام تھا۔ بالکل، آپ نے صحیح سمجھا۔ یہ ایک باقاعدہ فارمل نظام تھا۔ مورگن اور فزن جیسے ماہرین نے اس نظام کو گروپ میرج کے ایک پرانے دور سے جوڑا۔ گروپ میرج، جہاں مردوں کے گروہ کو عورتوں کے گروہ پر مشترکہ ازدواجی حقوق حاصل تھے۔ ایسے نظام میں اصل والدین کو پہچاننا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ پھر ٹوٹم ایکسوجمی کو ان گروہوں کے اندر بڑے پیمانے پر انسیسٹ کو روکنے کا ایک ذریعہ سمجھا جا سکتا ہے۔ تو شاید یہ قانون اس وقت بنا ہو اور پھر اپنی اصل وجہ ختم ہونے کے بعد بھی رواج کے طور پر جاری رہا ہو۔ ہاں، یہ ایک امکان ہے۔ فرائڈ یہی تجویز کرتے ہیں کہ یہ بہت قدیم رواج تھے۔ اچھا، اگر ٹوٹم ایکسوجمی پہلا دفاعی مورچہ تھا تو کیا اس کے بعد معاملہ اور الجھتا گیا؟ فرائڈ کہتے ہیں کہ پابندیاں اور بھی بڑھ گئی تھیں۔ جی ہاں، بہت سے قبائلوں نے مزید ڈھانچے بنائے، جیسے میرج کلاسز یا فریٹریز۔ فریٹریز؟ یہ کیا ہے؟ فریٹری قبیلے کی ایک بڑی تقسیم تھی جو خود مزید چھوٹی سب کلاسز میں بٹی ہوئی تھی۔ یہ شادی کے لیے ممکنہ ساتھیوں کے انتخاب کو اور بھی محدود کر دیتی تھی، ٹوٹم کی پابندی سے بھی زیادہ۔ یعنی مزید رکاوٹیں؟ جی، اگر ایک قبیلے میں 12 ٹوٹم تھے تو ٹوٹم ایگزوجمی کے تحت ایک مرد 1112 عورتوں سے شادی کر سکتا تھا، لیکن اگر 2 فریٹریز ہوتی تو یہ آدھا رہ جاتا، یعنی 6۔ اوہ! اور اگر 4 سب کلاسز ہوتی تو شاید صرف 14 ہی رہ جاتا۔
تو شادی کرنا مشکل سے مشکل تر ہوتا گیا؟ ایک طرح سے جی، یہ زیادہ سوچی سمجھی قانون سازی لگتی ہے جو شاید بعد میں بنائی گئی جب ٹوٹم نظام کمزور پڑ رہا تھا یا مزید سختی کی ضرورت محسوس ہوئی۔ یہ تو ہوئی بڑے پیمانے کی باتیں، لیکن لوگوں کے آپس کے تعلقات میں کیا مخصوص قوانین تھے؟ فرائیڈ ایوائڈنسز یا اجتناب کے رواج کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ ہاں، یہ بڑے دلچسپ ہیں۔ یہ مخصوص رواج تھے جو طے کرتے تھے کہ لوگ کچھ خاص رشتہ داروں کے ساتھ کیسا برتاؤ کریں تاکہ کسی بھی قسم کے ٹیمپٹیشن یا بہکاوے سے بچا جا سکے۔ ٹیمپٹیشن سے بچاؤ؟ جی، ان پر بھی مذہبی قسم کی سختی سے عمل کیا جاتا تھا۔ چند مثالیں دیکھتے ہیں، لیکن تفصیل میں جائے بغیر ان کے پیٹرن پر غور کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ پہلا پیٹرن بھائی بہن کے درمیان اجتناب تھا، خاص کر میلینیشیا میں۔ ایک مثال لیپرز آئیلینڈ کی ہے، جہاں بھائی بہن ایک خاص عمر کے بعد ایک گھر میں نہیں رہتے تھے۔ راستے میں مل جاتے تو ایک دوسرے سے کتراتے، یہاں تک کہ نام بھی نہیں لیتے تھے۔ نام بھی نہیں؟ جی، یہ دوری، کترانا اور نام نہ لینا، اس قسم کے رواج مختلف شکلوں میں اس علاقے میں عام تھے۔ دوسرا پیٹرن والدین اور اولاد کے درمیان اجتناب تھا۔ مثلا سماٹرا کے بٹاس میں باپ بیٹی یا ماں بیٹا گھر میں اکیلے نہیں رہ سکتے تھے، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ اکیلے ہوں گے تو جنسی تعلق قائم ہو جائے گا۔ اچھا، یہ تو بہت واضح خوف ہے۔ جی، برٹش ایسٹ افریقہ کے اکامبا میں بیٹی بالغ ہونے سے شادی تک باپ سے پرہیز کرتی تھی۔ یہاں بھی بنیادی خیال غیر محفوظ جذبات سے بچنا تھا۔ ٹھیک ہے۔ اور تیسرا اور شاید سب سے زیادہ پھیلا ہوا اور سخت پیٹرن ساس اور داماد کے درمیان اجتناب کا تھا۔ یہ آسٹریلیا، میلینیشیا، پولینیشیا اور افریقہ میں بہت عام تھا۔ ساس اور داماد، یہ تو آج بھی مذاق کا موضوع بنتا ہے۔ بالکل، اور شاید اسی لیے فرائیڈ اس پر خاص توجہ دیتے ہیں۔ ایک مثال بینکس آئیلینڈ کی ہے، جہاں وہ راستے میں مل جاتے تو ایک دوسرے کو پیٹ کر لیتے۔ زولو کیفرز میں داماد ساس سے شرم محسوس کرتا اور اس کی صحبت سے بچنے کی کوشش کرتا۔ شرم؟ جی۔ اگر ملنا ضروری ہوتا تو بہت فاصلے سے اور رکاوٹوں کے آر پار بات کرتے۔ مختصر یہ کہ اس رشتے میں دوری، نظر چرانا اور بات چیت میں انتہائی احتیاط کا رواج بہت عام تھا۔ ساس سے پرہیز کا رواج واقعی حیران کن حد تک سخت لگتا ہے۔ ایک آدمی اور اس کی بیوی کی ماں کے درمیان اتنی شدید پابندیاں کیوں؟ پہلے کی وضاحتیں جیسے لوبک کی میرج بائی کیپچر والی تھیوری کہ یہ قدیم ناراضگی کی نشانی ہے، یا ٹائلر کا کہنا کہ یہ صرف کٹنگ یا اجنبی سمجھنے کی بات ہے، یہ اس معاملے میں پائی جانے والی نفرت اور جنسی پہلو کو ٹھیک سے بیان نہیں کرتی۔ صحیح کہا آپ نے، اور یہیں فرائیڈ اپنا نفسیاتی تجزیہ پیش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ سخت پرہیز دراصل لاشعوری یا انکانشس انسیسچوس احساسات کے خلاف ایک ڈیفنس میکینزم ہے۔ لاشعوری؟ جی، وہ اشارہ کرتے ہیں کہ ہمارے اپنے جدید معاشروں میں بھی ساس داماد کا رشتہ اکثر مشکل ہوتا ہے، مذاق کا موضوع بنتا ہے۔ یہ سب نیچے چھپی ہوئی کشمکش یا ایمبیویلنس، یعنی ایک ہی شخص کے لیے مخالف جذبات، مثلا پیار اور نفرت رکھنا کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ لیکن کیا یہ تھوڑا زیادہ دور کی کوڑی نہیں؟ مطلب سیدھا سادہ احترام یا سماجی جھجک سے لاشعوری انسیسچوس خواہشات تک پہنچنا؟ فرائیڈ اس کنیکشن کو کیسے جوڑتے ہیں؟ ان کے مطابق یہ بنیادی احساسات ہیں کیا؟ سوال اچھا ہے۔ دیکھیں، ظاہری سطح پر یا کانشیسلی تو دشمنی نظر آ سکتی ہے۔ ساس اپنی بیٹی کو کھونے پر ہچکچاتی ہے، داماد پر اعتماد نہیں کرتی، داماد اپنی آزادی پر اصرار کرتا ہے یا اس بات سے چڑھتا ہے کہ ساس اس کی بیوی کے بڑھاپے کی یاد دلاتی ہے۔ یہ سب ظاہری کشمکش ہے۔ ہاں، یہ تو عام باتیں ہیں۔ جی، لیکن فرائیڈ کہتے ہیں کہ سائیکو انالیسس گہری وجوہات بتاتا ہے۔ ایک طرف ساس لاشعوری طور پر اپنی بیٹی سے آئیڈینٹیفائی کرتی ہے اور داماد کے لیے وہی جذبات محسوس کر سکتی ہے جو بیٹی کرتی ہے۔ پھر اس ممنوع جذبے سے بچنے کے لیے وہ باہر کی طرف سختی یا دشمنی دکھاتی ہے۔ اور داماد کے نقطہ نظر سے، جو شاید زیادہ اہم ہے، ساس لاشعوری طور پر اس کی اپنی ماں یا بہن کی جگہ لے سکتی ہے، جو بچپن میں اس کی محبت کے اصل لیکن ممنوع آبجیکٹس تھے۔ اپنی ماں یا بہن؟ جی، اب ساس اس ماں کی امیج کو ریپرزینٹ کرتی ہے۔
اس لیے اس سے یہ شدید پرہیز اور اجتناب کے قانون دراصل اس بنیادی لاشعوری انسیسچوس لالچ کے خلاف ایک طاقتور سماجی اور نفسیاتی دفاع ہیں۔ اچھا، تو جو چیز اوپر سے احترام یا صرف ایک سماجی رواج لگتی ہے، فرائیڈ کے مطابق وہ دراصل ایک بہت گہری چھپی ہوئی خواہش کے خلاف ایک پورا دفاعی نظام ہے۔ یہ واقعی سوچ بدلنے والی بات ہے۔ بالکل۔ تو اس سب کا خلاصہ کیا ہے؟ فرائیڈ اس پہلے باب کو کیسے سمیٹتے ہیں؟ فرائیڈ اس باب کا اختتام اس نقطے پر کرتے ہیں کہ ان قدیم معاشروں میں پایا جانے والا شدید انسیسٹ کا خوف یا انسیسٹ ڈریڈ کوئی اجنبی یا صرف انہی سے مخصوص چیز نہیں ہے، بلکہ یہ انہی طاقتور، آفاقی یا یونیورسل انسیشیس خواہشات کی عکاسی کرتا ہے جو فرائیڈ کے مطابق تمام انسانوں میں بچپن سے موجود ہوتی ہیں، لیکن ہم انہیں دبا دیتے ہیں یا ریپریس کر دیتے ہیں۔ تو ان کا مطلب ہے کہ جو خواہشات ماڈرن لوگوں میں ذہنی بیماریوں یا نیوروسس کی شکل میں ظاہر ہوتی ہیں، جی وہی خواہشات قدیم لوگوں میں ان مضبوط سماجی ٹیبوز کے ذریعے کنٹرول کی جاتی تھی۔ بالکل۔ وہ کہتے ہیں کہ سائیکو انالیسس جدید افراد میں یہی دبائی ہوئی بچپن کے انسیشیس خواہشات کو ان کی ذہنی الجھنوں کی بنیاد کے طور پر ظاہر کرتا ہے۔ لہٰذا قدیم لوگوں کے یہ پیچیدہ نظام، ٹوٹم، ایگزوگمی، میرج کلاسز اور اوائیڈنسز بنیادی طور پر ان بنیادی، اکثر لاشعوری انسانی جذبوں کے خلاف بڑے پیمانے پر بنائے گئے ثقافتی دفاعی نظام تھے۔ ثقافتی دفاعی نظام؟ جی، جو چیز پہلے توہم پرستی یا سپرسٹیشن لگتی تھی، فرائیڈ اسے ایک پیچیدہ نفسیاتی دفاعی نظام کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ یہ واقعی ایک نیا زاویہ ہے قدیم روایات کو دیکھنے کا اور شاید اپنی ذہنی دنیا کو سمجھنے کا بھی۔ یہ پریمیٹیو سپرسٹیشن دراصل ایک سوفسٹیکیٹڈ سائیکولوجیکل ڈیفense سسٹم تھا۔ یقیناً، اور یہی نقطہ فرائیڈ کے لیے بنیاد فراہم کرتا ہے کہ وہ کتاب کے اگلے حصوں میں ٹیبو، قدیم عقیدوں اور لاشعوری ذہن کے درمیان مزید گہرے تعلقات کی تحقیق کریں۔ یہ پہلا چیپٹر دراصل باقی کتاب کے لیے سٹیج سیٹ کرتا ہے، جہاں فرائیڈ یہ دکھانا جاری رکھیں گے کہ کس طرح لاشعوری ذہن اور ابتدائی ثقافت حیرت انگیز طور پر ایک دوسرے کی عکاسی کرتے ہیں۔ چلیں سامعین کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں سوچنے کو۔ جی ضرور۔ اگر یہ قدیم سخت قانون ان طاقتور آفاقی خواہشات کے خلاف ضروری دفاع تھے، تو آج کے جدید معاشرے میں کون سے نظام، چاہے وہ سماجی ہوں یا نفسیاتی، شاید کم واضح طور پر لیکن پھر بھی اسی کام کو انجام دے رہے ہیں؟ تو آج ہم سگمنڈ فرائیڈ کے کام میں تھوڑا اور گہرا جا رہے ہیں، خاص طور پر ان کا چیپٹر 2 دیکھنا ہے جو ٹیبو کے کانسیپٹ پر ہے۔ جی ہاں، ٹیبو یعنی وہ قدیم سماجی معاشروں کی عجیب سی پابندیاں جنہیں لوگ توڑنے سے بہت بہت ڈرتے تھے۔ اور یہ لفظ بھی پولینیشین ہے نا، اس کا مطلب بھی بڑا عجیب سا ہے، ایک ہی وقت میں پاک، مقدس بھی، اور دوسری طرف ناپاک، خطرناک، منع بھی۔ بالکل، جیسے کوئی ہولی ڈریڈ یا مقدس قسم کا خوف، اور فرائیڈ کے لیے یہ صرف ایک سماجک رول نہیں تھا۔ نہیں تو پھر کیا تھا؟ وہ اسے انسانی ذہن کے اندر کی کشمکش کا اظہار سمجھتے تھے، وہی محبت اور نفرت، اٹریکشن اور خوف کے بیچ جو ایک ٹینشن رہتی ہے، اسی کو انہوں نے جذبات کا دوہراپن یا ایمبیولنس آف ایموشنز کہا ہے۔ اچھا، ایمبیولنس آف ایموشنز مطلب ایک ہی چیز کے لیے اچھا بھی لگنا اور برا بھی لگنا ایک ساتھ؟ جی بالکل وہی، ایک ہی شخص یا ایک ہی چیز کے لیے پازیٹیو فیلنگز بھی ہونا اور نیگیٹو بھی۔ اور فرائیڈ کہتے ہیں کہ قدیم لوگوں میں یہ چیز بہت سٹرونگ تھی۔ تو جیسے کسی مردے کو چھونا یا کسی سردار کا سامان، یہ سب جو منع تھا، اس کے پیچھے صرف ڈر نہیں تھا بلکہ ملے جلے جذبات تھے، احترام بھی اور شاید نفرت یا خوف بھی۔ ایگزیکٹلی۔ فرائیڈ نے اس کی کمپیریزن کی ہے نیوروٹکس یعنی اعصابی مریضوں کی سائیکالوجی سے۔ اچھا، کیسے؟ وہ کہتے ہیں جیسے نیوروٹکس کے اندر بھی انکانشیس لیول پر ایک ہی انسان کے لیے کنفلکٹنگ فیلنگز ہو سکتی ہیں، پیار بھی، ڈر بھی، نفرت بھی، ویسا ہی کچھ ان قدیم قبوض کے پیچھے کام کر رہا تھا۔ تو آج ہم بیسکلی فرائیڈ کی اسی سائیکولوجیکل ایکسپلینیشن کو آسان زبان میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس نے جو اینتھروپولوجسٹ جیسے نارتھ کوٹ تھامس اور وونٹ، ان کے کام کو یوز کر کے یہ تھیوری دی ہے۔ جی، اور بنیادی سوال یہی اٹھتا ہے فرائیڈ کے ذہن میں، آخر ان قدیم لوگوں نے یہ عجیب، بے تکے لگنے والے اصول بنائے کیوں تھے؟ کیا تھا ان کے پیچھے؟
کون سے چھپے ہوئے ڈر تھے یا جہتی سی کا خواہشیں؟ چلیے پھر شروع کرتے ہیں ٹیبو کی تھوڑی سی ڈیفینیشن سے. آپ نے بتایا پولینیشین لفظ ہے، اس کا کوئی ڈائریکٹ اردو یا انگلش ایکویولنٹ نہیں ہے. ہاں، کوئی ایک لفظ نہیں ملتا. اس کے اپوزٹ نوا ہے جو عام ایکسیسیبل چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. ٹیبو کا دوہرا مطلب یاد رکھنا بہت ضروری ہے، پاک بھی اور ناپاک، منع، خطرناک بھی. اس کا کمپیریزن رومن لفظ ساسر یا ہبرو قادش سے بھی کیا جاتا ہے. اور اس کی خاص بات کیا تھی؟ مطلب یہ رولز آئے کہاں سے؟ سورسز بتاتے ہیں کہ یہ کسی دیوتا کا حکم نہیں تھے. نہیں، یہ بس تھے، خود بخود مانے جاتے تھے. ان کا کوئی ریزن، کوئی جسٹیفیکیشن نہیں تھا، بس لوگ ان پر سختی سے عمل کرتے تھے. اصل ان کی شروعات وہ بالکل ان نون تھی. وونٹ نے تو اسے انسانیت کا سب سے پرانا ان ریٹن لا کہا ہے، شاید مذہب سے بھی پہلے کا. بالکل، اور اینتھروپولوجسٹ نارتھ کوٹ تھامس نے اسے کلاسیفائی بھی کیا تھا. ہاں، اس نے کہا کچھ ٹیبو نیچرل یا ڈائریکٹ ہوتے ہیں جو کسی چیز یا شخص میں موجود ایک مسٹیریس پاور جسے مانا کہتے ہیں اس کی وجہ سے ہوتے ہیں. مانا یہ کیا چیز ہے؟ ایک قسم کی پراسرار غیر مرئی طاقت کچھ چیزوں یا لوگوں میں مانی جاتی تھی. تھامس نے دوسری قسم بتائی ٹرانسفرڈ یا انڈائریکٹ ٹیبو، جہاں یہ مانا یا تو حاصل کی جاتی تھی یا کسی سردار یا پجاری نے رول بنایا ہوتا تھا. اور تیسری ان دونوں کا مکسچر تھی. اور ان کا مقصد کیا تھا؟ مطلب کیوں بنائے گئے تھے یہ سب؟ کئی مقصد بتائے گئے ہیں، جیسے خاص لوگوں، سرداروں، پجاریوں یا خاص چیزوں کی حفاظت کرنا، کمزور لوگوں، عورتوں، بچے، عام لوگ، ان کو اس طاقتور مانا کے اثر سے بچانا. اچھا. پھر لاشوں کو چھونے یا کچھ خاص قسم کے کھانے کے خطروں سے بچانا. زندگی کے جو امپورٹنٹ ایونٹس ہیں، پیدائش، جوانی، شادی، جنسی عمل، ان کو پروٹیکٹ کرنا. اور بھی؟ ہاں، انسانوں کو دیوی دیوتاؤں یا روحوں کے غضب سے بچانا، یہاں تک کہ پیدا نہ ہونے والے بچوں کو کچھ خاص کاموں کے اثرات سے بچانا. اور لوگوں کی ملکیت جیسے کھیت، اوزار، انہیں چوروں سے محفوظ رکھنا. یہ مانا کا کانسیپٹ واقعی اہم لگ رہا ہے. وہ طاقت، فرائڈ کے سورس میں اس کی مثال بجلی سے دی گئی تھی نا؟ جی بالکل، جیسے کچھ چیزیں چارج ہوتی ہیں اور انہیں چھونے سے کرنٹ لگ سکتا ہے یا وہ پاور ٹرانسفر ہو سکتی ہے، ویسے ہی مانا کا کانسیپٹ تھا. یہ کنٹیجس تھی، چھوٹ سے پھیلتی تھی. اور اگر کوئی غلطی سے یا جان بوجھ کر ٹیبو توڑ دیتا تھا تو وہ شخص خود ٹیبو بن جاتا تھا. اس سے بھی دور رہنا ضروری ہو جاتا تھا. اور سزا وہ فوری سمجھی جاتی تھی. یا تو کوئی اندرونی ری ایکشن ہوتا تھا یا دیوی دیوتا بدروہیں سزا دیتی تھی. بعد میں سوسائٹی نے بھی سزا دینا شروع کر دیا. اس ٹرانسفر ہونے کی کوئی مثال ہے؟ ہاں، ایک مثال ماوری سردار کی ہے. وہ آگ پر پھونک نہیں مار سکتا تھا. کیوں؟ کیونکہ خیال تھا کہ اس کی جو مقدس سانس ہے اس کی منع آگ میں جائے گی. پھر آگ سے برتن میں، برتن سے گوشت میں، اور گوشت سے کھانے والے میں، اور وہ مر جائے گا. ایک پورا چین ری ایکشن. عجیب. اور یہ بھی تھا نا کہ کچھ ٹیبو پرماننٹ تھے، جیسے سردار یا مردے، اور کچھ ٹیمپرری، جی، جیسے حیض کے دوران عورت یا بچے کی پیدائش کے بعد یا جنگ سے واپس آنے والا سپاہی. یہ سب عارضی طور پر ٹیبو ہو جاتے تھے. وونٹ نے اس کی ایکسپلینیشن دی تھی کہ یہ سب بدروحوں کے خوف سے شروع ہوا جو چیزوں میں چھپی ہوتی ہیں. ہاں، وونٹ کا یہ خیال تھا، لیکن فرائڈ نے اس پر تنقید کی. کہا کہ یہ کافی نہیں ہے. خوف یا بدروح سائیکالوجی میں آخری جواب نہیں ہوتے، ان کے پیچھے بھی کچھ ہوتا ہے. تو پھر فرائڈ کی اپنی انٹرپریٹیشن کیا تھی؟ وہی نیوروسس والی بات. جی، اب آتے ہیں فرائڈ کی اصل دلیل پر. اس نے ٹیبو کا کمپیریزن کیا کمپلشن نیوروسس سے. یہ ایک قسم کی جنونی اعصابی بیماری ہے. فرائڈ نے پہلے ہی کہہ دیا کہ ہو سکتا ہے یہ کمپیریزن تھوڑا سپرفیشل لگے، لیکن اس میں گہری سملیرٹیز ہیں. کیا سملیرٹیز تھی؟ پہلی تو شاید یہ کہ دونوں میں رولز کی وجہ نہیں پتہ ہوتی، پراسرار لگتے ہیں. بالکل، جیسے کمپلشن نیوروسس کا مریض بتا نہیں سکتا کہ وہ فلاں کام کیوں بار بار کرتا ہے یا فلاں چیز کو کیوں نہیں چھو سکتا. اس کی وجہ اس کے لیے بھی مسٹیریس ہوتی ہے. بالکل ویسے ہی جیسے قدیم لوگ ٹیبو کی اصل وجہ نہیں جانتے تھے. اور دوسری یہ کہ یہ پابندیاں کسی اصل باہر کے خطرے سے زیادہ اندر کی ایک بے چینی، ایک ضرورت سے پیدا ہوتی ہیں. مریض کو لگتا ہے اگر اس نے وہ کام نہ کیا یا منع چیز کو چھو لیا تو کچھ برا ہو جائے گا. تیسرا پوائنٹ چھونا تھا نا، ٹچنگ. یہ دونوں میں امپورٹنٹ ہے. بہت امپورٹنٹ.
نیوروٹک مریضوں میں اکثر ٹچنگ فوبیا یا دلیر دے توشیر پایا جاتا ہے، چھونے کا خوف، اور یہ صرف جسم سے چھونے کا خوف نہیں رہتا، خیال میں چھونے سے بھی ڈر لگتا ہے۔ یہی چیز ٹیبو میں بھی مرکزی ہے، بہت سے ٹیبو چھونے سے ہی متعلق ہیں۔ اور چوتھی سملیرٹی منتقلی یا کنٹیجن تھی کہ خطرہ ایک چیز سے دوسری میں ٹرانسفر ہو جاتا ہے۔ ہاں، جیسے نیوروسز میں اگر مریض کسی ممنوعہ چیز کو چھو لے تو پھر وہ ہر اس چیز کو ناپاک سمجھنے لگتا ہے جو اس پہلی چیز سے ٹچ ہوئی ہو، خطرہ پھیلتا جاتا ہے۔ فرائیڈ نے اپنے ایک پیشنٹ کی مثال دی تھی۔ ہاں، وہ اسٹیگ اسٹریٹ والی۔ جی، وہ عورت اسٹیگ اسٹریٹ کی دکان سے خریدی ہوئی کوئی چیز گھر نہیں لا سکتی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ اسٹیگ، باراسنگھا، اس کے ایک پرانے دوست کا نام تھا جو اب اس کے لیے امپاسبل ہو چکا تھا۔ اس اسٹریٹ سے لی گئی ہر چیز امپاسبل بن گئی تھی۔ یہ بالکل ویسا ہی ٹرانسفر ہے جیسا ماوری سردار کی پھونک والا تھا۔ اور آخری سملیرٹی وہ رسمیں۔ جی، مجبوری کے عمل یا سیرمونیلز، دونوں میں، ٹیبو میں بھی اور نیوروسس میں بھی کچھ خاص رسمیں ہوتی ہیں جن سے ان پابندیوں کے اثر کو ختم کرنے یا نیوٹرلائز کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، جیسے توبہ کرنا، کفارہ دینا، پاکیزگی کی رسمیں، خاص کر پانی سے دھونا، واشنگ آبسیشن نیوروسس میں عام ہے۔ تو یہ سملیرٹیز تو کافی سٹرائکنگ ہیں، لیکن فرائیڈ نے اس نیوروسس کے ماڈل سے ٹیبو کو ایکسپلین کیسے کیا؟ وہاں وہ ایمبیویلنس والی بات کیسے آئی؟ اچھا، اب آتے ہیں میکینزم پر۔ فرائیڈ کے مطابق کمپلشن نیوروسس کی بنیاد بچپن میں رکھی جاتی ہے۔ بچے میں کسی چیز کو چھونے کی، خاص کر جنسی سیکشل قسم کی شدید خواہش ہوتی ہے، لیکن باہر سے بڑوں کی طرف سے اس پر پابندی لگتی ہے۔ تو بچہ کیا کرتا ہے؟ بچہ شاید اپنے والدین سے محبت کی وجہ سے یا سزا کے ڈر سے اس پابندی کو مان لیتا ہے، لیکن وہ خواہش ختم نہیں ہوتی، وہ صرف دب جاتی ہے، ریپریس ہو کر لاشعور یعنی انکانشس میں چلی جاتی ہے، اور وہاں ایک سائیکک فکسیشن، ایک نفسیاتی گرا بن جاتی ہے۔ اور پھر زندگی بھر شعور میں تو وہ پابندی قائم رہتی ہے، لیکن لاشعور میں وہ خواہش موجود رہتی ہے۔ ان دونوں کے بیچ ایک مسلسل کشمکش، ایک کانفلکٹ چلتا رہتا ہے۔ اور اسی کشمکش کو فرائیڈ نے ایمبیویلنس کہا ہے۔ ایگزیکٹلی، یہی ہے جذبات کا دوہرا پن۔ ایک طرف لاشعوری خواہش ہے جو اندر ہی اندر ایک قسم کا لطف دیتی ہے، دوسری طرف شعوری پابندی ہے یا اس خواہش سے نفرت، لیکن یہ دونوں مل نہیں سکتے کیونکہ ایک کانشیس ہے، دوسرا انکانشیس۔ اور پابندی اتنی طاقتور کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ خواہش پوری نہیں ہو سکتی، وہ ہمیشہ نئے راستے ڈھونڈتی ہے، دوسری ملتی جلتی چیزوں کی طرف، دوسرے کاموں کی طرف۔ اسے ڈسپلیسمنٹ کہتے ہیں، اور پابندی بھی اس کا پیچھا کرتی ہے، وہ بھی پھیلتی جاتی ہے۔ اور وہ مجبوری کے عمل، وہ ریچولز، وہ اس کشمکش کا ایک قسم کا کمپرومائز ہوتے ہیں، سمجھوتا۔ ان میں تھوڑا سا کفارہ بھی شامل ہوتا ہے اور تھوڑی سی بدلی ہوئی شکل میں اس خواہش کی تسکین بھی۔ تو فرائیڈ نے بالکل اسی ماڈل کو ٹیبو پر اپلائی کر دیا کہ قدیم پابندیاں بھی ایسی دبی ہوئی لاشعوری خواہشوں کے خلاف تھیں۔ جی ہاں، اس نے کہا کہ ٹیبو دراصل قدیم ترین پابندیاں ہیں جو انسان کی کچھ بہت بنیادی شدید خواہشوں کے خلاف تھیں، اور یہ خواہشات نسلوں تک لاشعور میں زندہ رہتی ہیں، روایت کے ذریعے یا شاید وراثت کے ذریعے۔ تو ٹیبو کی طرف بھی ویسی ایمبیویلنس ہوتی ہے۔ بالکل، اس کو توڑنے کی لاشعوری خواہش بھی ہوتی ہے اور اس سے شعوری خوف بھی، اور یہاں خوف لطف سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے، اس لیے پابندی قائم رہتی ہے۔ فرائیڈ کا خیال تھا کہ جو سب سے پرانے، سب سے اہم ٹیبوز ہیں، جیسے ٹوٹم جانور کو نہ مارنا یا اپنے ہی قبیلے کی عورت سے جنسی تعلق نہ رکھنا، انسیسٹ ٹیبو، یہ انسان کی سب سے شدید، سب سے بنیادی خواہشوں کو ریفلیکٹ کرتے ہیں۔ ہر ٹیبو کی بنیاد میں ایک منع کیا گیا عمل ہے جس کی شدید لاشعوری خواہش موجود ہے۔ یہ تو کافی کمپلیکس سوچ ہے۔ تو اس ایمبیویلنس کے کانسیپٹ سے باقی چیزیں کیسے ایکسپلین ہوتی ہیں؟ جیسے اگر کوئی رول توڑ دیتا تھا تو وہ خود ٹیبو کیوں بن جاتا تھا؟ فرائیڈ کہتا ہے اس لیے کہ وہ دوسروں میں حسد پیدا کرتا ہے۔ دوسرے سوچتے ہیں اس کو یہ کام کرنے کی اجازت کیسے مل گئی جو ہمارے لیے منع ہے۔ وہ ایک طرح سے کنٹیجس بن جاتا ہے۔ اس کی مثال دوسروں کو بھی وہ کام کرنے پر اکسا سکتی ہے، اس لیے اسے الگ کرنا ضروری تھا۔ اچھا، اور خاص لوگ جیسے بادشاہ یا پجاری یا مردے، وہ ٹیبو کیوں تھے؟ فرائیڈ کے مطابق اس لیے کہ یہ لوگ یا یہ حالات دوسروں میں دبی ہوئی خواہشوں اور ایمبیویلنس کی کشمکش کو ٹریگر کرتے ہیں۔ بادشاہ کی طاقت اور اس کے اختیارات حسد پیدا کرتے ہیں۔ مردہ، وہ بے بس ہوتا ہے، شاید دشمنی نکالنے کی خواہش کو اکساتا ہے۔
جنسی طور پر میچور شخص نئی لذتوں کا خیال دلاتا ہے۔ یہ سب ایک قسم کا لالچ، ٹیمپٹیشن پیدا کرتے ہیں۔ اس لالچ سے بچنے کے لیے ان کو ٹیبو قرار دیا گیا۔ تو پھر مانا کی طاقت دراصل اس لالچ یا ٹیمپٹیشن کی طاقت تھی کی ہوئی خواہش کی یاد دلائے اور اس کی طرف اکسائے، اور جو کفارہ ادا کرنا ہوتا تھا یا پابندی پر عمل کرنا، وہ اس بات کا ثبوت تھا کہ لوگ اصل میں کسی پسندیدہ چیز کو ہی ترک کر رہے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ دہرا پن، یہ ایمبیولنس قدیم رسموں یا ریچولز میں واضح طور پر کیسے نظر آتا ہے۔ فرائیڈ نے اس کے لیے دشمنوں، بادشاہوں اور مردوں سے جڑے ٹیبوز کی مثالیں دی ہیں۔ دشمنوں کی بات کریں تو یہ تو بڑا عجیب ہے۔ کچھ قبیلے دشمن کا سر کاٹ کر لاتے تھے اور پھر اس پر ماتم کرتے تھے، اس سے معافی مانگتے تھے۔ جی ہاں، فریزر نے ایسی کئی مثالیں دی ہیں۔ ٹیمور کے لوگ تھے یا سی ڈایاکس، جو کٹے ہوئے سروں سے بہت نرمی کرتے تھے، انہیں کھانا دیتے تھے اور درخواست کرتے تھے کہ اب وہ اپنے نئے لوگوں سے محبت کریں۔ اور کچھ قبیلے تو دشمن کی موت پر باقاعدہ سوگ مناتے تھے جیسے وہ دوست ہوں۔ ہاں، چوکٹا، ڈکوٹا، اوساگا قبائل میں ایسا ہوتا تھا، اور قاتل پر بہت سخت پابندیاں لگتی تھیں۔ الگ تھلگ رہنا، خاص کھانا کھانا، اپنی بیوی سے دور رہنا، لوہا نہ چھونا وغیرہ وغیرہ۔ عام ایکسپلینیشن تو یہی دی جاتی ہے نا کہ یہ سب مرے ہوئے دشمن کی روح کے بدلے کے خوف سے تھا، جیسے میکبیتھ کو بینکوو کا بھوت نظر آتا تھا۔ جی، عام وضاحت یہی ہے، اور قدیم لوگ خود بھی شاید یہی کہتے تھے، لیکن فرائیڈ کی انٹرپریٹیشن اس سے گہری ہے۔ وہ کیا ہے؟ فرائیڈ کہتے ہیں کہ یہ خوف خود ایمبیولنس سے پیدا ہوتا ہے۔ یہ جتنی بھی رسمیں ہیں، معافی مانگنا، سوگ منانا، قاتل پر پابندیاں، یہ صرف دشمنی کا اظہار نہیں ہے، یہ پچھتاوا، احترام اور ایک قسم کی ضمیر کی خلش بھی ظاہر کرتی ہیں۔ گویا اندر کہیں قتل مت کرو کا حکم بھی موجود تھا، جس کی خلاف ورزی ہوئی تھی۔ ایمبیولنس کا نظریہ ان سب عجیب اور کانٹرڈکٹری بیہیویئرز کو ایک ساتھ ایک ہی فریم ورک میں ایکسپلین کر دیتا ہے۔ یہ سینس بناتا ہے۔ اب بادشاہوں کے تبوس کی طرف آتے ہیں، وہاں بھی یہی دوہرا پن تھا؟ وہاں تو شاید اور بھی زیادہ واضح تھا، کیونکہ بادشاہ کے ساتھ دو طرح کا رویہ تھا۔ ایک طرف اس کی حفاظت بھی کرنی ہے، دوسری طرف اس سے بچنا بھی ہے۔ بچنا کیوں؟ وہی منع کی وجہ سے۔ ہاں، اس کی منع بہت خطرناک سمجھی جاتی تھی، بالکل بجلی کے کرنٹ کی طرح۔ اسے چھونے سے یا اس کے استعمال کی ہوئی چیزوں کو چھونے سے لوگ مر سکتے تھے، ایسا مانا جاتا تھا۔ فریزر نے کئی مثالیں دی ہیں اس کی۔ اس لیے بادشاہ سے دور رہنا ضروری تھا، اسے تنہائی میں رکھا جاتا تھا۔ شاید درباری ادب کی ابتدا یہیں سے ہوئی۔ لیکن دوسری طرف اس کی حفاظت بھی کرنی تھی۔ اتنا طاقتور بادشاہ، اسے حفاظت کی کیا ضرورت؟ ضرورت تھی کیونکہ وہ بہت اہم تھا۔ مانا جاتا تھا کہ وہ دنیا کا نظام چلاتا ہے، بارش، دھوپ، ہوا سب اسی کے کنٹرول میں ہے۔ اگر اسے کچھ ہو گیا تو سب گڑبڑ ہو جائے گا۔ لیکن یہاں ایک کانٹرڈکشن ہے، ایک تضاد، کیا؟ کہ اگر وہ اتنا طاقتور ہے تو پھر اس پر اتنی پابندیاں کیوں؟ اسے حفاظت کی کیا ضرورت؟ فرائیڈ کہتے ہیں یہاں عدم اعتماد یا ڈسٹرسٹ بھی شامل تھا۔ بادشاہ پر ایک قسم کی نگرانی رکھنی تھی کہ وہ اپنی زبردست طاقت کا غلط استعمال نہ کرے۔ فریزر نے لکھا ہے کہ بادشاہ اصل میں رعایا کے لیے تھا، اگر وہ ناکام ہوتا تو اسے مار بھی دیا جاتا تھا۔ اسی لیے شاید بادشاہوں پر پابندیاں بھی بہت زیادہ تھیں، جیسے جاپان کا میکاڈو زمین نہیں چھو سکتا تھا، دھوپ میں نہیں نکل سکتا تھا، ہل جل نہیں سکتا تھا۔ جی بالکل، یا فلیمن جائلس، روم کا پجاری، اس پر تو بے شمار عجیب و غریب پابندیاں تھیں۔ اور اس سب کا نتیجہ کیا ہوا؟ کیا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ بادشاہت ایک بہت ناپسندیدہ بوجھ والی پوزیشن بن گئی۔ کہیں پر جانشین ملنا مشکل ہو گیا، کہیں پر لوگوں نے بادشاہت ہی ختم کر دی، کہیں پر غیر ملکی کو پکڑ کر بادشاہ بنانا پڑتا تھا۔ تو فرائیڈ اس سب کو بھی ایمبیولنس سے ایکسپلین کرتے ہیں؟ ہاں، وہ کہتے ہیں یہ جو ضرورت سے زیادہ احتیاط، حد سے زیادہ پریشانی بادشاہ کے لیے دکھائی جاتی ہے، بالکل جیسے نیوروٹک مریض کسی عزیز کے لیے دکھاتے ہیں، یہ اصل میں لاشعوری دشمنی، انکانشیس ہاسٹیلٹی کو چھپا رہی ہوتی ہے۔ اور جو عدم اعتماد ہے وہ تو سیدھا سیدھا اس دشمنی کا اظہار ہے۔ تو بادشاہی رسمیں گویا دو دھاری تلوار تھیں۔ بالکل، وہ بادشاہ کی عزت بھی کرتی ہیں، اس کی طاقت کو بڑھاتی بھی ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ اسے اذیت بھی دیتی ہیں، اسے قید بھی کرتی ہیں، ایک طرح سے بلندی کی سزا۔
اور یہ دشمنی فرائڈ کہتے ہیں شاید بچپن کے فادر کمپلیکس سے جڑی ہے یا پھر بادشاہوں کو قربان کرنے کی قدیم روایتوں سے۔ سمجھ آ رہا ہے۔ اب آخر میں آتے ہیں مردوں سے متعلق ٹیبو پر۔ ان میں تو بہت زیادہ شدت تھی نا؟ بہت زیادہ۔ مردے کو چھونا سب سے سخت ناپاکی سمجھی جاتی تھی۔ جو چھو لیتا اسے بالکل الگ رہنا پڑتا۔ وہ خود اپنے ہاتھ سے کھانا نہیں کھا سکتا تھا، کوئی اور اسے کھلاتا تھا۔ اس کے استعمال کی چیزیں تباہ کر دی جاتی تھیں۔ یہ پولینیشیا، میلانیشیا، افریقہ سب جگہ تھا۔ اور سوگواروں پر بھی سخت پابندیاں تھیں، بیواؤں پر یا جن کی بیوی مر گئی ہو۔ جی، بہت سخت۔ الگ رہنا، خود کو نہ چھونا، الگ برتن استعمال کرنا، شکاریوں کا ان سے بچنا۔ کہیں پر تو کانٹوں کے بستر پر سونا پڑتا تھا۔ کانٹوں کے بستر پر؟ کیوں؟ خیال تھا کہ اس سے مردے کی روح دور رہتی ہے، اور ان پابندیوں کا ایک مطلب یہ بھی تھا کہ سوگوار شخص دوسروں کے لیے ایک لالچ، ٹیمپٹیشن نہ بن جائے، مطلب کسی اور سے جلدی تعلق نہ بنا لے جس سے مردے کی روح ناراض ہو۔ اور پھر وہ نام کا ٹیبو، یہ تو سب سے عجیب لگا۔ مردے کا نام لینا منع تھا۔ ہاں، یہ بہت عام تھا۔ کئی جگہوں پر تو مردے کا نام لینا اتنا برا سمجھا جاتا تھا کہ سزائے موت بھی ہو سکتی تھی۔ تو لوگ کیا کرتے تھے؟ اس سے بچنے کے لیے بہت سے طریقے تھے۔ لوگ اپنے نام بدل لیتے تھے اگر وہ مردے سے ملتا جلتا ہوتا، رشتہ داروں کے نام بدل دیے جاتے تھے، حتیٰ کہ جن چیزوں یا جانوروں کا نام مردے جیسا ہوتا ان کے نام بھی بدل دیے جاتے۔ اور اس سب کی وجہ کیا تھی؟ وجہ شاید وہی کہ قدیم لوگ نام کو شخصیت کا حصہ سمجھتے تھے۔ لفظ از اکول ٹو چیز۔ جی، جیسے بچے یا کچھ نیوروٹک مریض سوچتے ہیں تو مردے کا نام لینا گویا مردے کو بلانا تھا، اور مردے سے لوگ ڈرتے تھے۔ عام خیال یہی تھا کہ مرنے کے بعد روح بدروح بن جاتی ہے اور نقصان پہنچا سکتی ہے، اسی لیے روح کو بھگانے کی رسمیں بھی ہوتی تھی۔ تو فرائڈ کی فائنل ایکسپلینیشن یہاں کیا ہے؟ کیا پھر سے ایمبیولنس اور ساتھ میں ایک اور امپورٹنٹ میکینزم، نفسیاتی انعکاس یعنی پروجیکشن؟ وہ کیا ہے؟ فرائڈ اس کا کمپیریزن کرتے ہیں ان نیوروٹک مریضوں سے جو کسی قریبی رشتہ دار کی موت کے بعد خود کو بہت زیادہ الزام دیتے ہیں، obsessive ہو جاتے ہیں۔ فرائڈ کہتے ہیں یہ اصل میں ان کی اس رشتہ دار کے خلاف جو لاشعوری دشمنی تھی، اس پر پیدا ہونے والا جرم، گلٹ کا احساس ہوتا ہے۔ تو اس جرم سے بچنے کے لیے وہ کیا کرتے ہیں؟ ذہن ایک ٹرک کھلتا ہے، وہ اس ناپسندیدہ دشمنی کو باہر مردے پر پروجیکٹ کر دیتا ہے۔ مطلب اب وہ یہ نہیں سوچتا کہ میں اس مردے سے نفرت کرتا تھا، بلکہ یہ سوچتا ہے کہ مردہ جو اب بدرو بن گیا ہے مجھ سے نفرت کرتا ہے اور مجھے نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ اچھا، تو مردے کا خوف اصل میں اپنی ہی دبی ہوئی دشمنی کا خوف ہے جو باہر پروجیکٹ کر دیا گیا؟ ایگزیکٹلی۔ اور پھر جو پابندیاں ہیں، جو کفارہ ہے، وہ اسی اندرونی جرم کا پچھتاوا اور سزا ہیں جو پروجیکشن کے باوجود ضرور رہتی ہیں۔ تو ٹیبو اسی دوہرے پن سے پیدا ہوتا ہے، شعوری غم اور محبت ورسز لاشعوری نفرت یا اطمینان۔ اور قریبی رشتہ دار سب سے زیادہ ڈرتے ہیں کیونکہ ان کے جذبات سب سے زیادہ مکسڈ، سب سے زیادہ ایمبیولنٹ ہوتے ہیں۔ اور مردہ کیونکہ بے بس ہوتا ہے تو اس کے خلاف دشمنی پوری کرنے کا لالچ بھی ہوتا ہوگا، جسے روکنا ضروری تھا۔ جی، فرائڈ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ لاشعور میں ہر موت، حتیٰ کہ قدرتی موت بھی ایک قسم کا قتل ہی سمجھی جاتی ہے، کیونکہ اس کے پیچھے بری خواہشات ہوتی ہیں۔ یہ پروجیکشن کا میکنزم تو پھر صرف ایک ڈیفنس نہیں بلکہ کچھ اور بنیادی لگتا ہے۔ ہاں، فرائڈ کہتے ہیں یہ بہت قدیم طریقہ ہے۔ شاید انسان نے شروع میں اپنے اندر کی دنیا کو باہر پروجیکٹ کر کے ہی باہر کی دنیا کو سمجھا تھا۔ اینیمزم، ہر چیز میں روح کا تصور، شاید اسی پروجیکشن کی مثال ہے۔ اور اسی ایمبیولنس سے مردوں کے ساتھ جو تھی، وقت کے ساتھ بدروحوں کا خوف بھی پیدا ہوا، اور جب سوگ کا کام مکمل ہو گیا تو آباء و اجداد یعنی اینسیسٹرز کا احترام بھی۔ لیکن آج کل ہم مردوں کی طرف اتنا دوہرا پن محسوس نہیں کرتے ہیں نا؟ عام طور پر نہیں، کم ہو گیا ہے۔ ہم کہتے ہیں ڈیمورٹس نل نسی بینے، مردوں کا ذکر صرف اچھائی سے کرو۔ فرائڈ کہتے ہیں صرف نیوروٹک مریض اس قدیم شدید ایمبیولنس کو برقرار رکھتے ہیں، اور شاید ٹیبو لفظ کا جو شروع میں دوہرا مطلب تھا، پاک اور ناپاک، وہ بھی اسی اصل ایمبیولنس کی نشانی تھا۔ جب ایمبیولنس کم ہوئی تو لفظ بھی غائب ہو گیا۔ فرائڈ نے اس سب کو ضمیر سے بھی جوڑا تھا۔ جی، اس نے کہا کہ تبو کانشیس،
شاید ضمیر کی سب سے پہلی سب سے قدیم شکل تھی۔ ضمیر ہے کیا؟ اپنی خواہشوں پر اندر سے اعتراض کا احساس، اور اگر خلاف ورزی ہو جائے تو جرم کا احساس۔ فرائڈ کہتے ہیں ضمیر بھی ایمبیویلنس سے ہی پیدا ہوتا ہے، اس کا ایک حصہ ہمیشہ لاشعور میں دبا ہوا ہوتا ہے۔ اور جرم کا احساس؟ وہ اصل میں ضمیر کا خوف ہے، ایک قسم کی بے چینی، انگزائٹی، جو دبی ہوئی انرجی لیبیڈو سے پیدا ہوتی ہے۔ تو پھر ایک عجیب نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو سب سے سخت پابندیاں تھیں، جیسے بادشاہ کو مارنا، انسیسٹ، مردوں کی بے حرمتی، وہ اصل میں سب سے شدید لاشعوری لالچ کو ظاہر کرتی ہیں۔ یہ تو بالکل الٹا لگ رہا ہے۔ بالکل، فرائڈ کے لیے یہی اہم نکتہ ہے۔ حتیٰ کہ قتل مت کرو جیسا بنیادی حکم بھی ایک حقیقی لاشعوری رغبت امپلس کا مقابلہ کرتا ہے، جو کبھی کبھی خوابوں میں یا نیوروسس میں ظاہر ہوتی ہے۔ آخر میں فرائڈ نے نیوروسس اور کلچر ٹیبو کے درمیان کچھ فرق بھی بتائے تھے۔ ایک تو سزا کے خوف کا تھا کہ ٹیبو میں رول توڑنے پر اپنے لیے ڈر لگتا تھا، لیکن نیوروسس میں کسی اور کے لیے، کسی عزیز کے لیے۔ ہاں، یہ فرق ہے، لیکن فرائڈ اس کی وضاحت بھی کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ نیوروسس میں یہ ڈر بھی اصل میں شروع میں اپنے لیے ہی تھا، بعد میں یہ عزیز پر اس لیے ٹرانسفر ہو گیا کیونکہ اس عزیز کے خلاف جو موت کی لاشعوری خواہش تھی، اس کی اوور کمپنسیشن کرنی تھی۔ اچھا، اور دوسرا فرق ڈرائیو یا تحریک کا تھا کہ ٹیبو عام اگریشن یا سیلف اسرشن سے متعلق تھا، جیسے سردار کو چھونا، جبکہ نیوروسس میں چھونے کا خوف بنیادی طور پر جنسی، سیکشول ہوتا ہے۔ جی، فرائڈ کہتے ہیں نیوروسس میں جنسی تحریک، سیکشول ڈرائیو، سماجک تحریکوں، سوشل ڈرائیوز پر غالب آ جاتی ہے۔ تو اس سب بحث کا فرائڈ کے نزدیک کنکلوژن کیا تھا؟ کنکلوژن یہ تھا کہ نیوروسس دراصل کلچر کی جو کریشنز ہیں، جیسے آرٹ، ریلیجن، فلسفی، ان کی بگڑی ہوئی انڈیویجول اور غیر سماجی شکلیں ہیں۔ کلچر ایک اجتماعی کام ہے جو سماجک تحریکوں پر مبنی ہے، جبکہ نیوروسس ایک ذاتی معاملہ ہے جو زیادہ تر جنسی تحریکوں پر مبنی ہے اور اصل میں حقیقت اور سماج سے فرار کا ایک راستہ ہے۔ تو اس ساری گفتگو کا ہم کہہ سکتے ہیں نچوڑ یہ ہوا کہ فرائڈ کے لیے ٹیبو صرف کچھ قدیم عجیب و غریب قوانین نہیں تھے، بلکہ یہ انسان کے اندر کی اس ہمیشہ سے موجود کشمکش کا آئینہ تھے، محبت اور نفرت، احترام اور خوف کے درمیان جو جنگ چلتی رہتی ہے۔ جی، اور اس کشمکش کو قدیم لوگوں نے پروجیکشن جیسے میکانزمز اور رسموں کے ذریعے کنٹرول کرنے کی کوشش کی، اور یہی اندرونی کشمکش آج بھی ہر فرد کے اندر موجود ہے اور کبھی کبھی نیوروسس کی شکل میں ظاہر ہو سکتی ہے۔ تو ٹیبو گویا انسانی تاریخ میں مورل اور ایموشنل ریگولیشن کی سب سے پہلی ابتدائی کوشش تھی، ضمیر کی بنیاد تھی۔ بالکل، اور اس اینگل سے ٹیبو اور سمجھنا شاید ہمیں اپنی اخلاقیات، ایتھکس، اپنے سماجک اصولوں اور اپنی خود کی اندرونی کشمکشوں کی جڑوں کو سمجھنے میں کچھ مدد دے سکتا ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ شاید پوری کی پوری تہذیب کی بنیاد ہی انہی بنیادی نفسیاتی تنازعات، سائیکولوجیکل کانفلکٹس کو مینج کرنے پر رکھی گئی ہے۔ اور آخر میں ایک سوال جو ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر ٹیبو اور ہمارا شروعاتی ضمیر ہماری اپنی ہی لاشعوری دشمنی کو باہر کی طاقتوں جیسے روحوں یا بدروحوں پر پروجیکٹ کرنے سے بنے تھے، تو آج جن ایکسٹرنل اتھارٹیز یا اخلاقی نظاموں پر ہم بھروسہ کرتے ہیں، کیا وہ بھی کہیں نہ کہیں شاید زیادہ سٹل طریقوں سے ہماری اپنی اندرونی کشمکشوں، ہماری پریشانیوں اور خواہشوں کا ہی عکاس ہو سکتے ہیں؟ کیا وہ آج بھی ہماری دنیا کو دیکھنے کے انداز کو شیپ کر رہے ہیں؟ آج ہم سگمنڈ فرائڈ کی مشہور کتاب ٹوٹم اور ٹیبو کے ایک بہت ہی دلچسپ حصے پر بات کر رہے ہیں۔ یہ تیسرا باب ہے، عنوان ہے روحیت، جادو اور خیال کی قادر مطلقی، یعنی اینیمزم، میجک اینڈ دی اومنیپوٹنس آف تھاٹ۔ فرائڈ یہاں آپ کہہ سکتے ہیں قدیم انسانی عقائد کے ذریعے ہمارے ذہن کی گہرائیوں میں جھانکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی بالکل، فرائڈ کا جو بنیادی نقطہ ہے نا، وہ یہ ہے کہ یہ جو قدیم عقائد ہیں، خاص طور پر روحیت اور جادو، یہ صرف پرانی کہانیاں نہیں ہیں،
وہ سمجھتے ہیں کہ یہ عقائد اصل میں یہ دکھاتے ہیں کہ انسان میں دنیا کو سمجھنے کی پہلی کوشش کیسے کی تھی، اور یہ کوشش ہمارے ذہن کی ساخت کے بارے میں بہت کچھ بتاتی ہے۔ تو شروعات ہوتی ہے روحیت سے، جسے انگریزی میں اینیمزم کہتے ہیں۔ فرائیڈ کے مطابق یہ کیا تھا اور یہ اتنا اہم کیوں سمجھا جاتا ہے؟ دیکھیے، روحیت بنیادی طور پر تو یہ عقیدہ ہے کہ فطرت کی ہر چیز، ہر شے میں کوئی نہ کوئی روح یا جان ہوتی ہے، مطلب درخت، دریا، پتھر، جانور، سب میں۔ فرائیڈ کہتے ہیں کہ یہ انسانیت کا دنیا کو سمجھنے کا پہلا، آپ کہہ لیں، جامع نظام تھا۔ اس سے پہلے کوئی اتنی منظم سوچ نہیں تھی، یہ ایک طرح سے پہلا ورلڈ ویو تھا۔ اچھا، یعنی ہمارے جو پرانے زمانے کے لوگ تھے وہ دنیا کو ایسے دیکھتے تھے جیسے ہر چیز زندہ ہو، ہر طرف جان ہو؟ ہاں بالکل، وہ سمجھتے تھے کہ دنیا میں ہر طرف نظر نہ آنے والی روحیں ہیں یا طاقتیں ہیں جو مختلف واقعات کا سبب بنتی ہیں، اور یہ صرف پودوں اور جانوروں تک نہیں تھا، وہ تو پتھر، پہاڑ، دریا جیسی بے جان سمجھی جانے والی چیزوں میں بھی روح دیکھتے تھے۔ اور ظاہر ہے انسانوں کی اپنی روحیں بھی تھیں جو جسم سے الگ ہو سکتی تھیں، جیسے خواب میں گھوم پھر سکتی تھیں یا مرنے کے بعد بھی کہیں نہ کہیں موجود رہتی تھیں۔ شروع میں شاید یہ روحیں زیادہ مادی سمجھی جاتی تھیں، جیسے کوئی بہت ہی ہلکا لطیف جسم، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ تصور زیادہ غیر مادی، زیادہ روحانی ہوتا گیا۔ یہ خیال آیا کہاں سے ہوگا؟ مطلب یہ جسم اور روح کے الگ ہونے کا تصور؟ فرائیڈ جو ہے وہ ٹائلر جیسے ماہرین بشریات کا حوالہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ شاید نیند، خواب اور خاص طور پہ موت جیسے جو تجربات ہیں نا، انہوں نے یہ سوچ پیدا کی ہوگی جب انسان نے دیکھا کہ نیند میں جسم تو یہیں لیٹا ہے لیکن وہ خود کہیں اور گھوم رہا ہے خواب میں، یا جب موت آتی ہے تو جسم تو رہ جاتا ہے مگر زندگی، وہ جو حرکت تھی، وہ چلی جاتی ہے۔ تو اس فرق کو سمجھنے کے لیے شاید اس نے روح کا تصور بنایا جو جسم سے الگ ہے، جو آ جا سکتی ہے۔ اور موت کا معاملہ تو خاص طور پر اہم تھا کیونکہ قدیم انسان کے لیے شاید یہ خیال زیادہ فطری تھا کہ زندگی چلتی رہتی ہے، لاپروانیت۔ موت ایک ایسی حقیقت تھی جسے سمجھنا، اسے قبول کرنا شاید شروع میں بہت مشکل تھا۔ اچھا، ڈیوڈ ہیوم نے بھی یہی بات کی تھی کہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ ہر چیز کو اپنے جیسا سمجھتا ہے، تو اس نے پوری کائنات پر انسانی خصوصیات جیسے سوچنا، محسوس کرنا اور روح رکھنا، ان سب کو آروپت کر دیا، پروجیکٹ کر دیا۔ تو یہ روحیت جو تھی، یہ صرف دنیا کو سمجھنے کا ایک نظریاتی طریقہ تھا یا اس کا کوئی عملی پہلو، کوئی پریکٹیکل سائڈ بھی تھی؟ نہیں، اس کا بہت اہم عملی پہلو تھا۔ یہ صرف کیا کہتے ہیں، عام چیئر فلسفی نہیں تھی۔ قدیم انسان دنیا کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ اسے قابو میں بھی لانا چاہتا تھا، اس پر اثر انداز ہونا چاہتا تھا، اور یہیں سے پھر جادو یعنی میجک اور ٹونے ٹوٹکے یعنی سوسری کا تصور آتا ہے۔ یہ وہ طریقے تھے جن سے انسان سمجھتا تھا کہ وہ ان روحوں پر یا کبھی کبھی براہ راست فطرت پر اثر ڈال سکتا ہے، اپنی مرضی منوا سکتا ہے۔ اچھا، تو یہ جادو اور ٹونے ٹوٹکے میں کچھ فرق بھی بتایا گیا ہے؟ اکثر لوگ ان کو ایک ہی چیز سمجھتے ہیں۔ ہاں، ماہرین عام طور پر تھوڑا فرق کرتے ہیں۔ ٹونے ٹوٹکے یا سورسری کو اکثر روحوں پر اثر انداز ہونے کا فن سمجھا جاتا ہے، مطلب جیسے آپ روحوں کو منا کر، انہیں دھمکا کر یا کسی اور طرح انہیں قابو کر کے اپنا کام نکلواتے ہیں، بالکل جیسے انسانوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ جبکہ جادو یا میجک زیادہ وسیع تصور ہے، یہ ضروری نہیں کہ براہ راست روحوں سے ہی متعلق ہو، اور یہ کچھ خاص اصولوں، کچھ خاص تکنیک پر کام کرتا ہے۔ اکثر ماہرین یہ بھی مانتے ہیں کہ جادو شاید زیادہ بنیادی اور قدیم تصور ہے ٹونے ٹوٹکے سے۔ اور جادو کا بنیادی اصول کیا ہے؟ مطلب یہ کام کیسے کرتا تھا قدیم ذہن کے مطابق؟ فرائیڈ اسے کیسے دیکھتے ہیں؟ وہ یہاں مشہور ماہر بشریات بی ٹائلر کی بات دہراتے ہیں۔ ٹائلر نے کہا تھا کہ جادو کی بنیاد ہے ایک خیالی تعلق کو حقیقی سمجھ لینا، یعنی جن چیزوں کا تعلق صرف ہمارے ذہن میں بنتا ہے نا، خیالات میں، ہم یہ مان لیتے ہیں کہ ان کا حقیقت میں بھی ویسا ہی تعلق ہے اور وہ ایک دوسرے پر اثر ڈال سکتی ہیں۔ یہ بنیادی طور پر خیالات کے ربط یا ایسوسیشن آف آئیڈیاز پر مبنی ہے۔ اچھا، اس کی کچھ مثالیں دیں تو بات زیادہ واضح ہو جائے گی۔ میرے خیال میں مشہور ماہر جیمز فریزر نے اس کی 2 قسمیں بتائی تھیں، ہے نا؟ جی ہاں، بالکل۔ فریزر نے جادو کی 2 بڑی قسمیں بیان کی تھیں۔
پہلی ہے نقلی یا ہومیوپیتھک جادو، یعنی امیٹیٹو میجک۔ یہ اس اصول پر چلتی ہے کہ ایک جیسی چیزیں ایک جیسی تاثیر پیدا کرتی ہیں، یعنی لائک پروڈیوسز لائک۔ مثلاً اگر آپ دشمن کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں تو آپ اس کا پتلا بنائیں اور اس پتلے کو نقصان پہنچائیں۔ یہ سمجھا جائے گا کہ اصل دشمن کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ اچھا، قدیم مصریوں کی مثال بہت مشہور ہے کہ وہ سورج دیوتا را کے دشمن اپیپی کا مومی پتلا بنا کر جلاتے تھے تاکہ اصل دشمن تباہ ہو۔ یا جیسے بارش لانے کے لیے بارش جیسی آوازیں نکالنا یا چھلنی سے پانی گرانا۔ جاپان کے آئنو قبیلے کی مثال دی جاتی ہے، یا کہیں کہیں فصل کی زرخیزی بڑھانے کے لیے کھیتوں میں جنسی عمل کی نقل کی جاتی تھی، جیسے جاوا میں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس قسم کے جادو میں فاصلے کی کوئی اہمیت نہیں سمجھی جاتی تھی، گویا ٹیلی پیتھی یعنی دور سے اثر انداز ہونا ایک مانی ہی حقیقت تھی۔ اور دوسری قسم کیا تھی؟ دوسری قسم ہے چھوت کا جادو یعنی کنٹیجیس میجک۔ یہ اس اصول پر مبنی ہے کہ جو چیزیں ایک بار ایک دوسرے سے ملی ہوں یا رابطے میں آئی ہوں وہ بعد میں الگ ہو جانے کے باوجود بھی ایک دوسرے پر اثر انداز ہوتی رہتی ہیں۔ اس کی عام مثالیں ہیں جیسے کسی دشمن کے بال، ناخن یا اس کے پہنے ہوئے کپڑے کا کوئی ٹکڑا حاصل کر کے اس پر جادو کرنا، کیونکہ یہ چیزیں اس کے جسم کا حصہ رہی ہیں یا اس سے جڑی رہی ہیں۔ ٹھیک، شخصیت کا ایک لازمی حصہ مانا جاتا تھا۔ اسی لیے بہت سی ثقافتوں میں ناموں کے استعمال پر پابندیاں یا ٹیبوز تھے، اور آدم خوری یعنی کینیبلزم کی ایک وجہ بھی یہی بتائی جاتی ہے کہ دشمن کی طاقت یا اس کی اچھی خصوصیات اسے کھا کر حاصل کی جا سکتی ہیں۔ اور وہ جو زخم اور ہتھیار والی مثال ہے وہ بھی اسی چھوت کے جادو میں آتی ہے؟ جی ہاں، وہ چھوت کے جادو کی ایک بہترین اور بہت دلچسپ مثال ہے۔ خیال یہ تھا کہ زخم اور زخم دینے والے ہتھیار جیسے تیر یا تلوار کے درمیان ایک مستقل پوشیدہ تعلق قائم رہتا ہے۔ تو اگر آپ زخم دینے والے تیر کو ٹھنڈی جگہ پر رکھیں گے تو زخم کی سوزش کم ہوگی، اگر آپ ہتھیار پر مرہم لگائیں گے تو زخم ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ عقیدہ میلینیشیا سے لے کر قدیم روم اور یورپ تک میں پایا جاتا تھا۔ کمال ہے۔ تو فرائیڈ کا کہنا ہے کہ یہ دونوں قسم کے جادو، نقلی اور چھوت، اصل میں ہمارے ذہن میں خیالات کے ربط، ایسوسییشن آف آئیڈیاز کے ہی دو بنیادی طریقے ہیں۔ ایک مشابہت پر مبنی ہے، سملیرٹی، دوسرا قربت یا تعلق، کنٹیگوٹی پر۔ اور قدیم انسان نے سمجھ لیا کہ جس طرح اس کے ذہن میں خیالات جڑتے ہیں، شاید کائنات میں چیزیں بھی اسی طرح جڑی ہوئی ہیں اور اثر انداز ہوتی ہیں۔ لیکن فرائیڈ یہاں صرف رکتے نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ صرف یہ جان لینا کافی نہیں کہ جادو خیالات کے ربط پر مبنی ہے، اس کے پیچھے اصل قوت محرکہ کیا ہے، اصل ڈائنامک فیکٹر کیا ہے جو جادو کو چلاتا ہے۔ بالکل، یہی فرائیڈ کا اہم نقطہ ہے۔ ان کے نزدیک اصل چیز، وہ ڈرائیونگ فورس، انسان کی خواہش یعنی وش ہے۔ قدیم انسان اپنی خواہشات کی طاقت پر آپ کہہ لیں بے پناہ یقین رکھتا تھا۔ وہ جو چاہتا تھا وہ سمجھتا تھا کہ وہ ہو سکتا ہے یا وہ اسے کر سکتا ہے۔ جادو فرائیڈ کے نزدیک اسی شدید خواہش کو عملی جامہ پہنانے کا، اسے حقیقت بنانے کا ایک طریقہ تھا۔ وہ اپنے خواہش کو ایک عمل کے ذریعے، ایک رسم کے ذریعے دکھاتا تھا، گویا اسے حقیقت میں ہوتا ہوا محسوس کر رہا ہو۔ اور یہیں سے وہ مشہور تصور آتا ہے جس کا ذکر باب کے عنوان میں بھی ہے، خیال کی قادر المطلقی، یعنی اومنیپوٹنس آف تھاٹ۔ جی ہاں، بالکل۔ یہ اصطلاح اومنیپوٹنس آف تھاٹ فرائیڈ نے خود نہیں بنائی تھی۔ انہوں نے یہ ایک ایسے مریض سے لی تھی جو وہمی بیماری، جسے آبسیسو نیوروسس یا کمپلشن نیوروسس کہتے ہیں، اس سے ٹھیک ہوا تھا۔ اس مریض نے اپنے تجربات بتائے تھے کہ کیسے اس کے خیالات حقیقت پر اثر انداز ہوتے محسوس ہوتے تھے، جیسے کسی کے بارے میں شدت سے سوچا تو وہ اچانک مل گیا، یا کسی کی خیریت پوچھی تو فوراً اس کے مرنے کی خبر آ گئی، یا انجانے میں کسی کے لیے برا سوچا یا بد دعا نکلی تو وہ واقعی مر گیا۔ اسے لگتا تھا کہ اس کے خیالات میں ایک زبردست، تقریباً جادوئی طاقت ہے۔ تو فرائیڈ یہ کہتے ہیں کہ یہ صرف اس ایک مریض کی انوکھی بات نہیں تھی، بلکہ یہ جو خیال کی طاقت پر یقین ہے، یہ قدیم انسان کی سوچ کا ایک مرکزی نقطہ تھا، اور یہ آج بھی کسی نہ کسی شکل میں نفسیاتی مسائل یعنی نیوروسز میں نظر آتا ہے۔
بالکل، فرائڈ کا یہی استدلال ہے کہ نفسیاتی الجھنوں کا شکار افراد، جنہیں وہ نیوروٹکس کہتے ہیں، ان میں اکثر یہ وہم، یہ توہم پرستی کسی نہ کسی حد تک پائی جاتی ہے کہ ان کے خیالات، ان کی خواہشات حقیقت پر براہ راست اثر انداز ہو سکتی ہیں۔ ان کے لیے خیال کی اندرونی حیثیت اکثر بیرونی دنیا کی حقیقت سے زیادہ اہم اور طاقتور ہو جاتی ہے۔ اچھا، جیسے وہ مثال دیتے ہیں کہ ہسٹیریا میں مریض اکثر دوروں میں ان واقعات کو دوبارہ جیتا ہے جو شاید صرف اس کے تصور میں ہوئے تھے، یا جیسے شدید احساس جرم، گلٹ، جو کئی نفسیاتی مریض محسوس کرتے ہیں۔ فرائڈ کہتے ہیں یہ اکثر حقیقی برے کاموں پر نہیں بلکہ لاشعوری طور پر رکھی گئی بری خواہشات، جیسے کسی کے مرنے کی خواہش پر مبنی ہوتا ہے۔ علاج کے دوران بھی وہ کہتے ہیں ایسے مریض اپنے برے خیالات کو زبان پر لانے سے ڈرتے ہیں کہ کہیں وہ سچ نہ ہو جائیں۔ یہ خوف انہیں قدیم انسان کے بہت قریب لے آتا ہے، یہاں تک کہ ان کے جو بار بار دہرائے جانے والے اعمال ہوتے ہیں، جنہیں obsessive actions کہتے ہیں، وہ اکثر بنیادی طور پر جادوئی نوعیت کے ہوتے ہیں۔ کسی ممکنہ برے انجام سے بچنے کی کوشش، بالکل قدیم زمانے کے حفاظتی منتروں یا ٹوٹکوں کی طرح۔ فرائڈ نے پھر اس خیال کی قادر المطلقی کے تصور کو انسانی تہذیب کے ارتقاء اور فرد کی نفسیاتی نشو و نما دونوں کے ساتھ جوڑا ہے۔ یہ تعلق کیسے بنتا ہے؟ جی، انہوں نے یہاں ایک بہت دلچسپ متوازی خاکہ پیرالل پیش کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ انسانی فکر کے یا دنیا کو دیکھنے کے انداز کے 3 بڑے ادوار ہیں۔ پہلا ہے روحیت کا دور، اینیمسٹک فیز۔ اس دور میں انسان ایک طرح سے خود کو قادر مطلق سمجھتا ہے، اس کے خیالات، اس کی خواہشات ہی دنیا کو چلاتی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا ہے مذہبی دور، ریلیجس فیز۔ یہاں انسان یہ قادر المطلقی، یہ طاقت خداؤں یا دیوتاؤں کو سونپ دیتا ہے، لیکن پھر بھی وہ سمجھتا ہے کہ وہ دعا، منت، قربانی یا رسومات کے ذریعے ان خداؤں پر اثر انداز ہو کر اپنی خواہشیں پوری کروا سکتا ہے۔ یعنی طاقت اب باہر ہے مگر اس تک رسائی ممکن ہے۔ صحیح۔ اور تیسرا ہے سائنسی دور، سائنٹیفک فیز۔ یہاں انسان اپنی محدودیت کو تسلیم کرتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ وہ کائنات کا مرکز نہیں ہے اور اسے حقیقت کے قوانین کو، جیسے موت یا قدرتی آفات کو قبول کرنا ہوگا۔ حالانکہ فرائڈ یہ بھی اشارہ کرتے ہیں کہ سائنس اور انسانی عقل پر جو ہمارا بھروسہ ہے، اس میں بھی کہیں نہ کہیں خیال کی طاقت پر قدیم یقین کی ایک جھلک باقی رہتی ہے۔ اچھا، یہ تو ہو گئے تہذیب کے ادوار۔ اب اس کا فرد کی نفسیاتی نشوونما سے کیا تعلق ہے؟ آپ نے نارکسزم کا ذکر کیا تھا۔ ہاں، فرائڈ اس تہذیبی ارتقاء کا موازنہ فرد کے نفسیاتی جنسی نشوونما یعنی لبڈنل ڈیولپمنٹ کے مراحل سے کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ پہلا مرحلہ آٹو ایروٹزم کا ہوتا ہے، جب بچے کی جنسی توانائی کا کوئی بیرونی مرکز نہیں ہوتا، وہ اپنے جسم سے ہی تسکین پاتا ہے۔ پھر آتا ہے نارسزم کا مرحلہ۔ یہاں فرد کی جنسی توانائی یا لبیڈو اکٹھی ہو کر اس کی اپنی ذات، اس کے اپنے ایگو کو اپنا مرکز، اپنا آبجیکٹ بنا لیتی ہے، یعنی خود پسندی۔ فرائڈ زور دیتے ہیں کہ یہ مرحلہ کبھی بھی پوری طرح ختم نہیں ہوتا، کچھ نہ کچھ نارگسیت باقی رہتی ہے۔ اور پھر تیسرا مرحلہ آتا ہے آبجیکٹ چوائس کا، جب لبیڈو یا محبت کی توانائی بیرونی آبجیکٹس یعنی دوسرے لوگ جیسے والدین، پھر بعد میں ساتھی کی طرف منتقل ہوتی ہے۔ تو قدیم انسان کا دور اور نرگسیت کا مرحلہ، ان میں کیا تعلق بنا پھر؟ فرائڈ کا کہنا یہ ہے کہ قدیم انسان کا اپنی سوچ، اپنی خواہشات، اپنے ذہنی اعمال کو اتنی زیادہ اہمیت دینا، یہ جو خیال کی قادر و مطلقی ہے، یہ اصل میں نرگسیت کی ہی ایک دانشورانہ شکل ہے، انٹلیکچول نارسسزم۔ جیسے چھوٹا بچہ خود کو دنیا کا مرکز سمجھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اس کی خواہش سے چیزیں ہو جاتی ہیں، ویسے ہی قدیم انسان اپنی سوچ کو، اپنی نفسیات کو کائنات کا مرکز سمجھتا تھا اور یقین رکھتا تھا کہ اس کی سوچ حقیقت پر اثر انداز ہو سکتی ہے۔ اور نفسیاتی مریضوں میں بھی جب وہ حقیقت سے کٹ کر اپنی ذات میں گم ہوتے ہیں تو یہ ابتدائی نرسسزم اور اس سے جڑا خیال کی قادر مطلقی کا احساس دوبارہ طاقتور ہو جاتا ہے۔ تو گویا ایک طرح سے فرائڈ یہ کہہ رہے ہیں کہ روحیت کا دور انسانیت کی نرگسیت کا دور تھا،
مذہبی دور آبجیکٹ کے انتخاب یعنی والدین پر انحصار جیسا تھا، اور سائنسی دور پختگی اور حقیقت پسندی کا دور ہے۔ جی، فرائیڈ بالکل یہی متوازی خاکہ پیش کرتے ہیں۔ یہ ایک بہت ہی معنی خیز موازنہ ہے کہ کیسے انسانیت مجموعی طور پر اور فرد انفرادی طور پر اپنی قادر المطلقی کے خیال سے دستبردار ہو کر آہستہ آہستہ حقیقت پسندی کی طرف بڑھتا ہے۔ فرائیڈ یہ بھی کہتے ہیں کہ آج کل کے زمانے میں یہ خیال کی قادر المطلقی تقریباً ختم ہو چکی ہے، سوائے ایک شعبے کے، اور وہ ہے آرٹ یا فن۔ یہ کیا بات ہوئی؟ یہ تو بڑی دلچسپ بات ہے۔ ہاں، یہ واقعی بہت دلچسپ نکتہ ہے۔ فرائیڈ کہتے ہیں کہ فن ہی وہ واحد گوشہ ہے ہماری جدید زندگی کا جہاں یہ خیال کی قادر مطلقی اب بھی پوری شان سے زندہ ہے۔ کیسے؟ وہ کہتے ہیں کہ آرٹسٹ جو ہوتا ہے وہ اکثر اپنی شدید خواہشات سے مغلوب ہوتا ہے جنہیں وہ حقیقت میں پورا نہیں کر پاتا، تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ فن کے ذریعے ایک متبادل حقیقت تخلیق کرتا ہے، ایک ایسی چیز جو اس کی خواہش کی تسکین جیسی ہو۔ اور کمال یہ ہے کہ یہ تخلیق، یہ فنی التباس، آرٹسٹک ایلیوژن، دیکھنے یا سننے والے میں بھی حقیقی جیسے جذبات پیدا کر سکتی ہے۔ اسی لیے ہم فن کے جادو کی بات کرتے ہیں یا آرٹسٹ کو کبھی کبھی جادوگر کہہ دیتے ہیں۔ اور آپ کہہ رہی ہیں کہ شاید یہ صرف استعارہ نہ ہو، فرائیڈ کے خیال میں اس کی جڑیں گہری ہیں۔ جی، فرائیڈ کے خیال میں یہ محض استعارہ نہیں، وہ ریناک جیسے ماہرین آثار قدیمہ کا حوالہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ آرٹ شروع میں آرٹ برائے آرٹ کے طور پر شروع نہیں ہوا تھا۔ اس کے مقاصد بہت عملی تھے، بلکہ اکثر جادوئی تھے۔ جیسے وہ مشہور نظریہ ہے کہ غاروں میں جو جانوروں کی تصویریں بنائی جاتی تھیں وہ شاید صرف سجاوٹ یا خوشی کے لیے نہیں تھیں، بلکہ شکار کو بلانے، اس کی کامیابی کو یقینی بنانے یا جانوروں کی تعداد بڑھانے کے لیے ایک جادوئی عمل تھا۔ یہ خواہش کو حقیقت بنانے کی ایک ٹھوس کوشش تھی۔ اچھا، تو واپس روحیت پر آتے ہیں۔ فرائیڈ نے اسے نفسیاتی پروجیکشن بھی کہا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی انسان نے اپنے اندرونی تجربات کو باہر کی دنیا پر منعکس کیا؟ جی ہاں، بالکل یہی مطلب ہے۔ گویا انسان نے دنیا کو اپنی نفسیات کے آئینے میں دیکھا۔ اس نے اپنے اندرونی احساسات، خیالات، تضادات، ان سب کو باہر کی چیزوں اور طاقتوں میں مجسم کر دیا۔ ایک اور دلچسپ بات جو فرائیڈ یہاں کہتے ہیں وہ یہ کہ شاید جادو کی جو تکنیک تھی وہ روحوں کے باقاعدہ تصور سے بھی پہلے کی ہے۔ یعنی انسان نے چیزوں پر اثر انداز ہونے کی کوشش پہلے شروع کی اور ان طاقتوں کو روحوں کا نام اور شخصیت بعد میں دی۔ یہ بات رابرٹ مارٹ کے پری اینیمسٹک نظریے سے ملتی جلتی ہے کہ روحیت سے پہلے ایک دور تھا جسے اینیمیٹزم کہا جا سکتا ہے، جب انسان چیزوں میں ایک غیر واضح، غیر شخصی طاقت محسوس کرتا تھا۔ یہاں ایک اور اہم سوال اٹھتا ہے، اگر انسان شروع میں خود کو قادر مطلق سمجھتا تھا تو اس نے اپنی یہ طاقت، یہ قادر مطلقی، روحوں یا خداؤں کو کیوں سونپ دی؟ کیا اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا کہ وہ اتنا طاقتور نہیں ہے؟ فرائیڈ کا جواب یہاں بھی نفی میں ہے۔ وہ نہیں سمجھتے کہ یہ کسی منطقی استدلال یا غلطی کے احساس کا نتیجہ تھا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی پروجیکشن کا ہی ایک عمل ہے۔ جب انسان کے اندر متضاد جذبات ہوتے ہیں، خاص طور پر کسی قریبی شخص سے متعلق، جیسے محبت بھی اور لاشعوری دشمنی یا غصہ بھی، تو وہ ان ناقابل برداشت تضادات کو باہر منتقل کر دیتا ہے۔ خاص طور پر موت کے تجربے میں یہ بہت شدید ہوتا ہے۔ کسی عزیز کی موت پر دکھ بھی ہوتا ہے اور لاشعوری طور پر شاید ایک طرح کی دشمنی یا الزام کا جذبہ بھی کہ وہ ہمیں چھوڑ گیا۔ فرائیڈ کے خیال میں انہی متضاد جذبات کے پروجیکشن سے اچھی اور بری روحوں، خاص طور پر بری روحوں یا ڈیمنز کا تصور پیدا ہوا۔ اچھا، تو گویا موت کا تجربہ اور اس سے جڑے جذباتی تضادات نے نہ صرف روحوں کے تصور کو جنم دیا، بلکہ شاید پہلے اخلاقی قوانین جیسے مردوں یا موت سے متعلق ٹیبوز کی بنیاد بھی رکھی۔ فرائیڈ کہتے ہیں کہ یہ انسان کی ابتدائی نارگسیت پر پہلی بڑی چوٹ تھی جب اسے اپنی بے بسی اور متضاد جذبات کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ تو بہت گہری بات ہے۔ اچھا، روح کے تصور میں کون سی نفسیاتی حقیقت چھپی ہو سکتی ہے؟ کیا فرائیڈ اس پر بھی کچھ کہتے ہیں؟ ہاں، وہ ایک امکان یہ بتاتے ہیں کہ شاید روح کا تصور ہمارے شعور، کانشسنس اور لاشعور، انکانشسنس کے فرق کی ابتدائی غیر واضح عکاسی ہو۔
دیکھیں نا، جیسے کوئی خیال یا یاد ہمارے شعور میں ہوتی ہے، ہم اس سے باخبر ہوتے ہیں، پھر وہ غائب ہو جاتی ہے، گویا لاشعور میں چلی جاتی ہے، لیکن وہ ختم نہیں ہوتی، وہ دوبارہ واپس آ سکتی ہے۔ قدیم روح کا تصور بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ وہ متحرک تھی، جسم سے نکل سکتی تھی، یہ شعور جیسا ہے، لیکن وہ پوشیدہ رہ سکتی تھی، ناقابل فنا تھی۔ یہ لاشعور کی خصوصیات سے ملتا ہے۔ تو یہ ایک دلچسپ خیال ہے کہ شاید روح کا تصور ان دو ذہنی حالتوں کے تجربے سے نکلا ہو۔ فرائڈ نے روحیت کو صرف عقیدہ نہیں کہا، بلکہ ایک نظام فکر، سسٹم آف تھاٹ کہا، اور اس کا موازنہ خواب میں ہونے والی ثانوی تشکیل، سیکنڈری ایلیبوریشن سے کیا۔ یہ ثانوی تشکیل کیا چیز ہے؟ یہ تو کافی ٹیکنیکل لگ رہا ہے۔ ہاں، یہ تھوڑا ٹیکنیکل ہے، لیکن بہت دلچسپ نفسیاتی عمل ہے۔ ثانوی تشکیل یا سیکنڈری ایلیبریشن ذہن کا وہ عمل ہے جو بے ربط منتشر مواد کو، جیسے خواب کے خیالات یا یادیں، ایک منطقی، مربوط اور سمجھ میں آنے والی کہانی یا شکل دینے کی کوشش کرتا ہے۔ ہمارا ذہن بے ترتیبی یا بے ربطگی کو پسند نہیں کرتا۔ وہ ہمیشہ معنی اور ربط تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے، چاہے اس کے لیے اسے کچھ چیزیں جوڑنی پڑیں، کچھ چھوڑنی پڑے، یا کوئی جھوٹا ربط ہی کیوں نہ بنانا پڑے۔ یہ عمل صرف خوابوں میں نہیں ہوتا، بلکہ نفسیاتی مسائل جیسے فوبیاز، کمپلسیو خیالات یا وہم میں بھی بہت نمایاں ہوتا ہے۔ ذہن اپنی الجھنوں کو ایک نظام میں ڈھالنے کی کوشش کرتا ہے۔ مجھے وہ مثال یاد آ رہی ہے جو آپ نے پہلے دی تھی، وہ اس طرح سے ڈرنے والی خاتون کی۔ کیا وہ ثانوی تشکیل کی مثال تھی؟ بالکل، وہ بہترین مثال ہے۔ اس خاتون کے ڈر کی جو ظاہری وجہ تھی کہ استرے بیچنے والی دکان کے ساتھ تابوت کا گودام تھا، یہ اس کے ذہن کی بنائی ہوئی منطقی وضاحت تھی۔ یہ تھی ثانوی تشکیل۔ اس نے دو الگ چیزوں میں ایک مطلب خیز ربط پیدا کر لیا، جبکہ اصل وجہ فرائیڈ کے مطابق کہیں گہری لاشعوری خواہش تھی کہ اس کا شوہر ان استروں سے خودکشی کر لے۔ تو نظام یعنی فوبیا نے ایک ظاہری قابل قبول وجہ تراش لی۔ فرائیڈ کہتے ہیں کہ اسی طرح روحیت کے نظام میں بھی، یا کسی بھی قدیم رسم و رواج میں، جو ظاہری توہم پرستانہ وجہ بتائی جاتی ہے نا، ضروری نہیں کہ وہی اصل یا واحد وجہ ہو۔ ہمیں اس نظام کے پیچھے چھپے ہوئے گہرے نفسیاتی محرکات کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہمیں قدیم ثقافتوں اور ان کے عقائد کو صرف یہ کہہ کر رد نہیں کر دینا چاہیے کہ یہ تو بس وہم تھا، یہ تو جاہلانہ باتیں تھیں۔ ان کے پیچھے گہری نفسیاتی بصیرتیں یا وجوہات ہو سکتی ہیں۔ یقیناً فرائیڈ کا یہی موقف ہے۔ وہ بہت زور دیتے ہیں کہ ہمیں قدیم لوگوں کی نفسیاتی زندگی اور ان کی ثقافت کو ان کی اپنی دی گئی توہم پرستانہ توجیہات، سپرسٹیشس ریشنلائزیشنز کی وجہ سے کمتر نہیں سمجھنا چاہیے۔ وہ کئی مثالیں دیتے ہیں کہ کیسے بظاہر عجیب و غریب یا توہم پرستانہ لگنے والی رسومات کے پیچھے بہت عملی یا گہری نفسیاتی حکمت چھپی ہو سکتی ہے، جیسے جنگ سے لوٹنے والے جنگجوؤں کا کچھ عرصے کے لیے پاکیزگی اختیار کرنا یا الگ تھلگ رہنا۔ ظاہری وجہ شاید دشمن کی روحوں یا جادو سے بچنا بتائی جاتی ہو، لیکن اصل وجہ شاید جنگ کی جارحیت و خون ریزی کا نفسیاتی اثر زائل کرنا یا واپس سماجی زندگی میں آنے کے لیے خود کو تیار کرنا ہو۔ یا جیسے کچھ قبیلوں میں مرد جب شکار یا جنگ پر جاتے تھے تو پیچھے گھر میں عورتوں پر کچھ پابندیاں لگ جاتی تھیں کہ وہ یہ نہ کریں، وہ نہ کریں۔ ظاہری وجہ ہمدردانہ جادو، سمپتھیٹک میجک بتائی جاتی تھی کہ اس سے مردوں کو مدد ملے گی، لیکن فرائیڈ اشارہ کرتے ہیں کہ شاید اس کی ایک نفسیاتی وجہ یہ بھی ہو کہ اس سے دور گئے ہوئے مردوں کو اپنی بیویوں کی وفاداری کا ایک نفسیاتی اطمینان ملتا تھا۔ اچھا، یہ تو بالکل الگ زاویہ ہے۔ اسی طرح ماہواری سے متعلق جو ٹیبوز بہت سی ثقافتوں میں پائے جاتے ہیں، ظاہری وجہ خون کا خوف یا ناپاکی کا تصور ہو سکتا ہے، لیکن کیا اس کے پیچھے صفائی ستھرائی یا جمالیاتی حس جیسے عوامل بھی کار فرما نہیں ہو سکتے؟ تو گویا سبق یہ ملتا ہے کہ قدیم انسان کی نفسیات اتنی سادہ نہیں تھی جتنا ہم شاید کبھی کبھی فرض کر لیتے ہیں۔ بالکل نہیں۔ فرائیڈ بار بار خبردار کرتے ہیں کہ ہمیں قدیم لوگوں کی نفسیات کو کم سمجھنے کی غلطی نہیں کرنی چاہیے، بالکل ویسے ہی جیسے ہم اکثر بچوں کی نفسیات کو بہت سادہ سمجھ لیتے ہیں، جبکہ وہ بھی بہت پیچیدہ ہوتی ہے۔ وہ ایک اور مثال دیتے ہیں، گھر میں تیز دھار ہتھیار جیسے چھری، کانٹے رکھنے پر کچھ جگہوں پر پائی جانے والی پابندی کی۔
ظاہری توہم پرستانہ وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ کہیں رات کو آنے والے فرشتے یا روحیں ان سے زخمی نہ ہو جائیں۔ جی سنا ہے۔ لیکن فرائڈ پوچھتے ہیں کہ کیا اس توہم پرستی کے پیچھے یہ زیادہ گہرا نفسیاتی خوف نہیں چھپا ہوا کہ کہیں لاشعوری منفی جذبات، غصے یا دشمنی کے عالم میں کوئی شخص ان ہتھیاروں کا غلط، علامتی یا حقیقی استعمال نہ کر بیٹھے، یعنی اپنے ہی لاشعوری ارادوں سے خوف؟ تو اس سارے تفصیلی تجزیے کا، اس باب کا نچوڑ کیا نکلتا ہے؟ فرائڈ آخر میں کیا نتیجہ اخذ کرتے ہیں روحیت، جادو اور خیال کی قادر و مطلقی کے بارے میں؟ دیکھیے، فرائڈ کا بنیادی نتیجہ یہ ہے کہ روحیت اور جادو محض آپ کہہ لیں بچکانہ توہمات یا غلط فہمیاں نہیں تھیں۔ یہ دنیا کو سمجھنے، اس کی وضاحت کرنے اور اس پر قابو پانے کی انسان کی پہلی سنجیدہ اگرچہ نفسیاتی کوششیں تھیں۔ یہ انسان کے ذہن کی وہ پہلی عظیم کوشش تھی جس کے ذریعے اس نے اپنے ارد گرد کے تجربات کو، اپنے اندرونی خوفوں اور اپنی شدید خواہشات کو ایک معنی دینے کی کوشش کی، ایک نظام بنانے کی کوشش کی۔ اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو قدیم سوچ تھی، یہ خیال کی طاقت پر یقین، یہ آج بھی مکمل طور پر ختم نہیں ہوا ہے۔ جی ہاں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ آج بھی ہماری ثقافت کی تہوں میں، ہمارے مذہب کی رسومات اور عقائد میں اور ہماری ذاتی نفسیات کی گہرائیوں میں کہیں نہ کہیں زندہ ہے۔ شاید اس کی شکل بدل گئی ہو، یہ زیادہ چھپ گیا ہو، لیکن اس کی جڑیں، اس کا جوہر اب بھی موجود ہے۔ اور اسی بنیاد پر وہ ہمیں تیار کرتے ہیں کہ ہم آگے دیکھیں کہ کیسے بعد میں آنے والے مذہبی نظریات اور اخلاقی نظام انہی قدیم ذہنی جڑوں سے، انہی نفسیاتی ساختوں سے پروان چڑھے۔ بالکل، وہ یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ انسانی فکر کا ارتقاء ایک تسلسل ہے جس میں پرانے عناصر نئے روپ میں ڈھلتے رہتے ہیں۔ گفتگو ختم کرتے ہوئے ایک سوچ میرے ذہن میں آ رہی ہے جو شاید سننے والوں کے لیے بھی دلچسپ ہو۔ کیا آج کی اس جدید سائنسی منطقی دنیا میں بھی ہماری اپنی زندگیوں میں خیال کی قادر مطلقی کے ایسے چھوٹے چھوٹے پوشیدہ گوشے موجود ہیں جنہیں ہم پہچان نہیں پاتے؟ کیا ہماری شدید امیدیں، ہمارے پختہ یقین، ہماری دعائیں یا یہاں تک کہ ہماری چھوٹی موٹی وہمی باتیں، کیا وہ بھی اسی ہزاروں سال پرانی انسانی نفسیات، اسی خواہش کی طاقت پر یقین سے کہیں نہ کہیں جڑی ہوئی ہیں؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ خوش آمدید۔ آج ہم سگمنڈ فرائڈ کی ایک بہت ہی مشہور اور شاید کچھ متنازعہ کتاب ٹوٹم اینڈ ٹیبو کے آخری باب کا ذرا گہرائی سے جائزہ لے رہی ہیں۔ جی، اس باب کا عنوان ہے دی انفینٹائل ریکرنس آف ٹوٹمزم، یعنی ٹوٹمزم کی بچپن میں واپسی۔ بالکل، اور یہاں فرائڈ پچھلے ابواب کی ساری باتیں جیسے ممنوعات ہیں، جادو ہے، لاشعور ہے، ان سب کو اکٹھا کر کے اپنے سب سے مشہور نظریے ایڈپس کمپلیکس سے جوڑتے ہیں۔ اچھا، تو مطلب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری تہذیب کی جو بنیادیں ہیں، ہمارے جو بالکل ابتدائی اصول تھے، وہ کہاں سے آئے؟ خاص طور پر دو بنیادی قانون جو ہیں، قتل نہ کرنا اور اپنے ہی قبیلے یا خاندان میں جنسی تعلق قائم نہ کرنا، جسے انسسٹ ٹیبو کہتے ہیں۔ جی ہاں، فرائڈ کا جواب ہمیں بالکل قدیم قبائلی زندگی اور انسانی نفسیات کی گہرائیوں تک لے جاتا ہے۔ وہ ایک بہت بڑا سوال اٹھا رہے ہیں اب۔ تو آج کی اس تفصیلی گفتگو کا مقصد فرائڈ کی اس دلیل کو سمجھنا ہے کہ یہ جو ٹوٹمزم تھا، یعنی کسی جانور یا پودے کو مقدس سمجھنا، اس کا احترام کرنا، یہ صرف کوئی پرانی رسم نہیں تھی۔ بالکل نہیں۔ فرائڈ کے مطابق یہ دراصل بچپن کے ان گہرے جذباتی تضادات کی عکاسی ہے جو ہر انسان میں ہوتے ہیں اور ہر نسل میں دوبارہ سامنے آتے ہیں۔ جی، ہم دیکھیں گے کہ فرائڈ کیسے ان قدیم اصولوں جیسے ٹوٹم جانور کو نہیں مارنا یا اپنے قبیلے میں شادی نہیں کرنی، ان کو ایڈیپس کمپلیکس سے جوڑتے ہیں، یعنی بچے کا اپنے والدین، خاص طور پر باپ کے ساتھ وہ جو محبت اور دشمنی کا پیچیدہ رشتہ ہوتا ہے۔ جی، فرائڈ یہ بتاتے ہیں کہ قدیم قبیلوں میں، جنہیں وہ ٹوٹیمک کلینز کہتے ہیں، دو بنیادی اور بہت ہی سخت اصول تھے۔ پہلا، وہ اپنے ٹوٹم کو، جو اکثر کوئی جانور ہی ہوتا تھا، مار نہیں سکتے تھے، کھا نہیں سکتے تھے۔ اچھا۔ دوسرا، وہ اپنے ہی ٹوٹم قبیلے کے اندر آپس میں شادی یا کوئی جنسی تعلق قائم نہیں کر سکتے تھے۔ اس اصول کو ایگزوگمی کہتے ہیں۔ ایگزوگمی، ٹھیک ہے۔ اور فرائڈ کا کمال آپ دیکھیں یہ ہے
کہ وہ ان بظاہر عجیب سی قدیم پابندیوں کا تعلق سیدھا بچے کی نفسیات سے جوڑتے ہیں، جہاں ماں کے لیے شدید محبت اور باپ کے لیے بے وقت محبت بھی اور حسد یا دشمنی بھی، یعنی ایمبیولنس، ایک طوفان برپا کرتی ہے۔ اچھا، تو ایمبیولنس مطلب محبت اور نفرت ایک ساتھ؟ جی، ایک ہی شخص کے لیے بے وقت محبت اور دشمنی کا ہونا۔ اور یہی بچپن میں واپسی یا انفنٹائل ریکرنس کا مطلب ہوا کہ جو ڈرامہ انسانیت کی بالکل ابتدا میں کھیلا گیا تھا وہ آج بھی ہر بچے کی نفسیاتی نشوونما میں دہرایا جاتا ہے؟ بالکل، فرائڈ کا یہی کہنا ہے کہ باپ جیسی جو طاقتور شخصیت تھی، اس سے جڑا خوف، جرم، خواہش، یہ جو تجربہ قدیم انسانوں نے کیا، وہی تجربہ آج بھی ہر بچہ اپنی ابتدائی زندگی میں کرتا ہے۔ اور یہی تجربہ فرائڈ کے مطابق انسانی ثقافت، مذہب، اخلاقیات، سماجی ڈھانچے، ان سب کی بنیاد بنا۔ ٹھیک ہے، تو اس سے پہلے کہ ہم فرائڈ کی اس نفسیاتی وضاحت میں مزید گہرائی میں جائیں، یہ سمجھنا ضروری ہوگا کہ یہ ٹوٹمزم آخر تھا کیا؟ مطلب فرائڈ کن ماہرین کا حوالہ دے رہے ہیں اس کی وضاحت کے لیے؟ جی، فرائڈ اس زمانے کے جو بڑے ماہرین بشریات تھے، اینتھروپولوجسٹ جنہیں کہتے ہیں، جیسے جے فریزر ہیں، وانٹ ہیں، رینخ ہیں، ان کے کام کا حوالہ دیتے ہیں۔ فریزر کے مطابق ٹوٹم عام طور پر کوئی جانور یا پودا ہوتا تھا جسے قدیم قبیلے کے لوگ بہت بہت عزت سے دیکھتے تھے۔ اچھا، وہ سمجھتے تھے کہ ان کا اور اس ٹوٹم کا ایک خاص، ایک گہرا تعلق ہے، ایک مقدس رشتہ ہے، اور یہ رشتہ باہمی فائدے کا سمجھا جاتا تھا کہ ٹوٹم قبیلے کی حفاظت کرتا ہے اور قبیلہ ٹوٹم کا احترام کرتا ہے، اسے مارنے یا کھانے سے پرہیز کرتا ہے۔ اور اس کے دو بنیادی اصول پھر وہی ہوئے کہ ٹوٹم کو مارنا منع ہے اور اپنے قبیلے میں شادی منع ہے، یعنی ایکزوگمی۔ پہلا باپ سمجھا جاتا تھا، وراثت اکثر ماں کی طرف سے چلتی تھی، میٹریلینیل جا کے بولتے ہیں۔ اسے مارنا یا کھانا منع تھا، سوائے کچھ خاص مذہبی موقعوں کے، جس پر ہم شاید بعد میں بات کریں گے۔ اچھا، وہ ٹوٹم ضیافت والی بات؟ جی بالکل۔ اور تیسرا کہ ایک ہی ٹوٹم کے مرد اور عورت آپس میں جنسی تعلق قائم نہیں کر سکتے تھے، چاہے ان کا آپس میں خون کا رشتہ ہو یا نہ ہو۔ اور یہ ایکزوگمی کا اصول ان کا ماننا تھا انسیسٹ، یعنی محرم رشتوں سے ایک شدید قسم کے خوف، جسے انسیسٹ ڈریڈ کہتے ہیں، اس کی وجہ سے تھا۔ یہ بات تو واقعی دلچسپ ہے کہ ماہرین اس ٹوٹمزم کے ابتداء کے بارے میں بالکل بھی متفق نہیں تھے، مطلب بہت مختلف نظریات تھے۔ فرائڈ نے ان کو کیسے دیکھا؟ جی، فرائڈ نے نظریات کا جائزہ لیا اور ان میں سے زیادہ تر کو نامکمل پایا۔ کچھ ماہرین تھے جیسے میکس مولر ہیں، اسپینسر، لینگ، ان کا خیال تھا کہ یہ صرف قبیلوں کو نام دینے یا پہچاننے کا طریقہ تھا۔ صرف نام؟ ہاں، جیسے کسی قبیلے کا نام ریچ قبیلہ پڑ گیا اور بعد کی نسلیں بھول گئیں کہ یہ صرف ایک نام تھا، اور وہ سمجھنے لگیں کہ وہ سچ مچ ریچ کی نسل سے ہیں۔ فرائڈ کو یہ وضاحتیں بہت سطحی لگیں۔ ظاہر ہے، کیونکہ صرف ناموں سے اتنے گہرے مذہبی اور سماجی اصول کیسے بن گئے، خاص طور پر ایکزوگیمی جیسا سخت قانون؟ بالکل یہی سوال تھا۔ پھر دوسرے سماجی نظریات تھے جیسے ڈرکہائم کا کہ ٹوٹم صرف معاشرے کی علامت ہے، یا ہڈن کا کہ یہ خوراک سے جڑا تھا۔ فریزر نے آسٹریلیا کے ارونٹا قبیلے کی بنیاد پر ایک نظریہ دیا کہ یہ خوراک بڑھانے کا ایک جادوئی نظام تھا، کوآپریٹو میجک جسے کہا۔ لیکن ان سب میں فرائڈ کو وہ نفسیاتی گہرائی نظر نہیں آئی جو ان شدید پابندیوں اور ان سے جڑے جذبات کی وضاحت کر سکے۔ اور کچھ نفسیاتی نظریات بھی تھے شاید؟ جی، نفسیاتی نظریات بھی تھے۔ جیسے فریزر کا ہی ایک نظریہ تھا کہ ٹوٹم جو ہے وہ روح کو باہر محفوظ رکھنے کی جگہ ہے، یا ان کا ایک اور نظریہ تھا جو ارونٹا قبیلے کی حمل سے متعلق کسی غلط فہمی پر مبنی تھا کہ یہ حاملہ عورتوں کے وہم تھے۔ ولکن نے اسے روحوں کی ہجرت سے جوڑا، بواس نے محافظ روحوں سے، وونڈ نے اسے روح پرستی یعنی اینیمزم سے جوڑا۔ لیکن فرائڈ کے نزدیک یہ سب وضاحتیں اصل جڑ تک نہیں پہنچ رہی تھیں۔ وہ جڑ کیا تھی؟ وہ جڑ جس نے باپ جیسے جانور کو مقدس بھی بنا دیا اور اس سے جڑی عورتوں کو ممنوع بھی قرار دے دیا۔ یہیں سے پھر وہ ایکزوگمی کا سوال اور بھی اہم ہو جاتا ہے نا، اپنے ہی قبیلے میں شادی کی ممانعت۔ اس کی کیا وضاحتیں تھیں اور فرائڈ نے انہیں کیوں ناکافی سمجھا؟ ایکزوگمی پر بھی بہت بحث تھی۔ کچھ لوگ جیسے فریزر سمجھتے تھے کہ یہ ٹوٹمزم سے الگ ہے، بس حادثاتی طور پر اس کے ساتھ جڑ گئی۔ کچھ جیسے لینگ اور ڈرکہائم اسے ٹوٹمزم کا لازمی حصہ سمجھتے تھے۔
کہ टोटम इतना मुकद्दस था कि उससे जुड़ी औरतें भी जिनसी तौर पर ममनू हो गईं। अच्छा। मैकलेनन ने कहा कि शायद औरतों की कमी थी तो बाहर से लानी पड़ी, तो अंदर शादी करना अजीब लगने लगा। लेकिन ज्यादातर लोग ये मानते थे कि एक्सोगमी का असल मकसद इंसेस्ट यानी करीबी खूनी रिश्तों में जिनसी ताल्लुक को रोकना था। लेकिन फिर वही सवाल कि इंसेस्ट से इतनी शदीद नफरत या खौफ, इंसेस्ट ड्रेड पैदा ही क्यों हुआ? क्या ये कोई फितरी चीज है? ये बहुत बड़ा नुक्ता है। फ्रॉयड और फ्रेजर दोनों इस ख्याल को रद्द करते हैं कि इंसेस्ट से कोई फितरी नफरत, कोई इंस्टिंक्टिव अवर्जन होती है। उनकी दलील बहुत सादा है। अगर ये फितरी नफरत होती तो उसके खिलाफ इतने सख्त कानून बनाने की जरूरत ही क्यों पड़ती? सही। कानून तो उन ख्वाहिशात को रोकने के लिए बनते हैं जिनकी तरफ इंसान फितरतन माइल होता है। इसका मतलब है कि इंसेस्ट की तरफ फितरी रुझान मौजूद था। अच्छा। और फ्रॉयड तो मजीद कहते हैं कि नफ्सियाती तज्जिया यानी साइको एनालिसिस से यही पता चलता है कि इंसान की जो बिल्कुल इब्तदाई जिनसी ख्वाहिशात होती हैं वो अक्सर इंसेस्ट पर मबनी होती हैं, जैसे एडिपस कॉम्प्लेक्स में हम देखते हैं। तो फिर वो जो वेस्टमार्क का नजरिया था कि बचपन के साथियों में कशिश नहीं होती या इन ब्रीडिंग यानी करीबी खून में नस्ल बढ़ाने के खतरात का खौफ, ये वजाहतें भी फ्रॉयड को नाकाफी लगी? जी, फ्रॉयड के नज़दीक ये वजाहतें भी कमज़ोर थीं। वेस्टमार्क की बात आजकल तो बिल्कुल दुरुस्त नहीं लगती, और हयातियाती जिबलत तो खून के रिश्तों पर लागू होनी चाहिए, ना कि सिर्फ साथ रहने वालों पर। और इन ब्रीडिंग के नुकसानात का इल्म कदीम इंसानों को कैसे हो सकता था? और फिर ये उस शदीद जज्बाती नफरत की वजाहत भी नहीं कर पाती। तो यहाँ आकर फ्रॉयड अपनी नफ्सियाती बसीरत इस्तेमाल करते हैं। वो बच्चों और जानवरों के ताल्लुक से क्या नतीजा निकालते हैं? ये बहुत दिलचस्प लगता है। जी, यहाँ फ्रॉयड एक अहम दरियाफ्त पेश करते हैं। वो बच्चों के नफ्सियाती मसाइल का तज्जिया करते हैं, खास तौर पर जानवरों के खौफ का, जिसे एनिमल फोबिया कहते हैं। एक बहुत मशहूर केस है लिटिल हांस का, जो घोड़ों से बहुत डरता था। हाँ, सुना है। फ्राइड ने दिखाया कि ये खौफ दरअसल उसके बाप के लिए उसके मिले जुले जज्बात यानी मोहब्बत भी और दुश्मनी या खौफ भी, वही एम्बिवलेंस उसका घोड़े पर मुंतकिल होना था, जिसे डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। बाप से जो डर लगता था वो अब घोड़े से लगने लगा था। अच्छा, और लिटिल आफ्रिड की मिसाल? उसने तो जानवर से मोहब्बत की थी ना? हाँ, आफ्रिड मुर्गियों से बहुत प्यार करता था। आप कह सकते हैं एक तरह का मुस्बत टोटमिज्म था। लेकिन जब एक मुर्गी ने उसके उज़्वे तनासुल पर काटा, जो लाशऊरी तौर पर खसी होने यानी कैस्ट्रेशन के खौफ की अलामत था, तो वो खुद को मुर्गी समझने लगा। उससे मोहब्बत भी करता और नफरत भी। इन मिसालों से फ्राइड ने यह नतीजा निकाला कि बच्चे की नफ्सियात में बाप की जगह अक्सर कोई जानवर ले लेता है। तो फ्राइड का बुनियादी नुक्ता ये था कि टोटम जानवर दरअसल बाप का मुतबादिल है, फादर सब्स्टिट्यूट। बिल्कुल। और ये बात कदीम लोगों के अपने बयानात से भी मिलती है, जो टोटम को अपना जद्दे अमजद या पहला बाप कहते थे। फ्रॉयड कहते हैं कि हम तो बस उनकी बात को लफ्जी तौर पर ले रहे हैं। अब यहाँ से फ्रॉयड एक, आप कहें, धमाका खेज नतीजे पर पहुंचते हैं। वो क्या? अगर टोटम जानवर बाप की अलामत है, तो टोटमिज्म के दो बुनियादी हुक्म क्या थे? एक तो टोटम को मारना मना है, यानी बाप को मारना मना है, और दूसरा टोटम कबीले की औरतों से शादी मना है, यानी वो औरतें जो बाप की मिल्कियत समझी जा सकती हैं, माँ या बहनें, उनसे जिनसी ताल्लुक मना है। फ्रॉयड कहते हैं कि ये दो हुक्म बिल्कुल वही हैं जो एडिपस के दो अजीम जराइम थे, बाप का कत्ल और माँ से शादी। जी, और यही वो दो बुनियादी लाशऊरी ख्वाहिशात हैं जो हर बच्चे के एडिपस कॉम्प्लेक्स का मरकज है। जी बिल्कुल, और जिन्हें दबाने में नाकामी नफ्सियाती बीमारियों यानी न्यूरोसिस का बाइस बनती है। वाह, यानी कदीम कबीलों के ये दो अजीब उसूल दरअसल एडिपस कॉम्प्लेक्स की इज्तिमाई नफ्सियाती अक्कासी थे। ये तो वाकई एक बहुत बड़ा दावा है। जी हाँ। अब फ्राइड इस तस्वीर को मुकम्मल करने के लिए एक और टुकड़ा जोड़ते हैं। वो है टोटम ज़ियाफत यानी टोटम फीस्ट का तस्वर, जो उन्होंने विलियम रॉबर्टसन स्मिथ से लिया। अच्छा, ये टोटम ज़ियाफत क्या थी? क्या ये टोटम को ना मारने के उसूल के खिलाफ नहीं जाती थी? यही तो दिलचस्प बात है। स्मिथ ने बताया कि कभी कभार खास मौक़ों पर पूरा कबीला इकट्ठा होता था और वो अपने मुक़द्दस टोटम जानवर को, जिसे मारना आमतौर पर सख्त मना था, एक रस्म के तहत मारते थे और सब मिलकर उसे खाते थे। सब मिलकर?
جی، یہ ایک اجتماعی عمل تھا، اس لیے کسی ایک فرد پر گناہ نہیں آتا تھا۔ اس ضیافت میں اکثر جانور کو کچا کھایا جاتا، لوگ جانور کی کھال پہن کر اس کی نقل کرتے۔ ضیافت کے بعد شدید ماتم ہوتا تھا اور پھر ایک جشن منایا جاتا تھا جس میں ہر قسم کی پابندیاں اٹھا لی جاتی تھی۔ پھر رونا۔ پھر جشن منانا۔ فرائیڈ نے اس کی کیا تشریح کی؟ فرائیڈ کے لیے یہ منظر بالکل واضح تھا۔ ٹوٹم باپ کا متبادل ہے۔ ضیافت میں جانور کو مارنا باپ سے نفرت اور اسے راستے سے ہٹانے کی خواہش کا اظہار ہے۔ اچھا۔ اسے کھانا باپ کی طاقت کو اپنے اندر جذب کرنے کی علامت ہے۔ ماتم کرنا باپ کے لیے محبت اور اس کے کھو جانے کے دکھ کا اظہار ہے، اور اس قتل پر پچھتاوے کا بھی۔ اور جشن؟ اور جشن منانا باپ پر فتح اور آزادی کا اظہار ہے۔ یہ سب کچھ باپ کے لیے ان ملے جلے جذبات یعنی ایمبیویلنس کا ثبوت ہے جو ایڈپس کمپلیکس کا خاصہ ہیں۔ یہاں سے فرائیڈ اپنی وہ سب سے مشہور اور شاید سب سے متنازع قیاس آرائیں پیش کرتے ہیں جسے اولین جرم یا پرائمل کرائم کا نظریہ کہتے ہیں۔ وہ ڈارون کے پرائمل ہوڈ والے خیال کو اس ٹوٹم ضیافت سے کیسے جوڑتے ہیں؟ جی، ڈارون نے یہ قیاس کیا تھا کہ ابتدائی انسان شاید چھوٹے گروہوں میں رہتے تھے جسے پرائمل ہوڈ کہا گیا۔ ان پر ایک طاقتور حاسد باپ کا راج تھا جو تمام عورتیں اپنے لیے رکھتا تھا اور جوان بیٹوں کو نکال باہر کرتا تھا۔ ٹھیک ہے۔ فرائیڈ کہتے ہیں کہ ایک دن ان نکالے ہوئے بھائیوں نے مل کر ہمت کی، واپس آئے اور اپنے باپ کو قتل کر دیا، اور شاید اسے کھا بھی لیا، بالکل ویسے ہی جیسے ٹوٹم ضیافت میں ہوتا ہے، تاکہ اس کی طاقت حاصل کر سکیں۔ یہ تھا وہ اولین جرم۔ یعنی انسانی تاریخ کا آغاز ایک اجتماعی پادری قتل یعنی پیراسائٹ سے ہوا۔ یہ تو بہت ہی چونکا دینے والی بات ہے۔ بالکل۔ فرائیڈ کے مطابق یہ واقعہ انسانیت کی نفسیات پر ایک گہرا نقش چھوڑ گیا۔ قتل کے بعد باپ کے لیے محبت کے جذبات ابھرے، شدید پچھتاوا اور احساس جرم یعنی گلٹ پیدا ہوا۔ اچھا۔ اس جرم کے کفارے کے طور پر اور دوبارہ ایسا ہونے سے روکنے کے لیے بھائیوں نے مل کر 2 بنیادی قانون بنائے۔ پہلا، باپ کا متبادل یعنی ٹوٹم جانور کو مارنا منع ہے۔ ٹھیک ہے۔ قتل کے بعد جو عورتیں آزاد ہوئیں یعنی ماں بہنیں، وہ اب سب کے لیے ممنوع ہے، یعنی انسیسٹ کی ممانعت، ایکزوگمی۔ تو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ فرائیڈ کے مطابق معاشرے کی بنیاد بھائیوں کی اس جرم میں شراکت پر رکھی گئی، مذہب اس احساس جرم اور کفارے کی کوشش سے پیدا ہوا، اور اخلاقیات ان 2 بنیادی ممنوعات سے نکلیں۔ یہ سب کچھ اس ایک اولین جرم کا نتیجہ تھا؟ جی ہاں، فرائیڈ کا یہی بنیادی دعویٰ ہے۔ ان کے مطابق ٹوٹمزم اپنے 2 بنیادی چبوس کے ساتھ اسی اولین جرم اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے ایڈپس کمپلیکس کے اجتماعی حل کی پہلی کوشش تھی، اور ٹوٹم ضیافت اسی واقعے کی یادگار اور بار بار دہرائی جانے والی رسم تھی۔ یہ نظریہ تو مذہب اور تہذیب کی پوری تاریخ کو ایک بالکل نئی روشنی میں پیش کرتا ہے۔ فرائیڈ کے مطابق پھر یہ سلسلہ آگے کیسے بڑھا؟ مذہب کیسے بدلا؟ فرائیڈ کہتے ہیں کہ وقت کے ساتھ ٹوٹم ضیافت قربانی کی رسم میں بدل گئی۔ جانور اب بھی باپ کی علامت تھا، لیکن اب اسے ایک بلند و بالا باپ یعنی خدا، گاڈ کو خوش کرنے کے لیے قربان کیا جانے لگا۔ اچھا۔ باپ کی شخصیت اب 2 حصوں میں بٹ گئی، ایک آسمانی خدا اور ایک قربانی کا جانور۔ چونکہ بھائی آپس میں لڑ کر باپ جیسی طاقت حاصل نہ کر سکے، تو باپ کے لیے ترس اور تڑپ بڑھی، جس سے مزید طاقتور خداؤں کا تصور پیدا ہوا۔ اور معاشرہ؟ کیا پادشاہی نظام واپس آ گیا؟ ہاں، فرائیڈ کے مطابق پدرشاہی معاشرہ، پیٹریاکل سوسائٹی واپس آ گئی۔ خاندان ایک طرح سے قدیم ہارڈ کی بحالی تھا۔ قربانی کا مطلب بھی بدلتا گیا۔ جو پہلے باپ کے قتل کا منظر تھا، وہ اب خدا کی تعظیم بن گیا۔ آہستہ آہستہ قربانی صرف خدا کو تحفہ دینے کی رسم بن گئی اور پجاری بیچ میں آ گئے۔ بادشاہ بھی خدا کا درجہ پانے لگے۔ یہ سب موزول باپ کی واپسی اور اتھارٹی کے غلبے کی نشانیاں تھیں۔ لیکن باپ کے خلاف وہ جو دشمنی تھی، ایمبیولنس، وہ لاشعور میں زندہ رہی، جو کبھی کبھار خداؤں یا بادشاہوں کے قتل کی صورت میں ظاہر ہوتی تھی، جیسے فریزر نے قربان ہونے والے بادشاہوں کا ذکر کیا۔ انسانی قربانی تو اصل جرم کی سب سے کھلی تکرار تھی۔ اور پھر زرعی معاشروں میں وہ بیٹے دیوتاؤں کا ظہور ہوا۔ جی، جب کھیتی باڑی شروع ہوئی تو بیٹے کی اہمیت بڑھی۔ اس دور میں ماں دیویوں، مدر گاڈیسز کے ساتھ جوان بیٹے دیوتا
सन डेटीज नजर आते हैं, जैसे एटस, एडोनिस वगैरह। फ्राइड के मुताबिक ये बेटे देवता माँ के साथ इंसेस्ट करते थे। जमीन माँ पर मेहनत करना भी अलामती इंसेस्ट था और फिर सजा पाते थे, अक्सर खसी होकर या जानवर के हाथों मारे जाकर। ये एडिपस कॉम्प्लेक्स का एक और रूप था। और आखिर में ईसाइयत को फ्राइड इस तस्वीर में कैसे फिट करते हैं, ये भी बड़ा दिलचस्प है। फ्राइड के नज़दीक ईसाइयत इस ड्रामे का अगला मरहला है। यहाँ बेटा यानी ख्रीस्त खुद कुर्बान होकर बाप के कत्ल के अव्वलीन गुनाह का कफ़ारा अदा करता है। इसमें औरत यानी माँ की अलामत से मुकम्मल दस्तबरदारी भी शामिल है। लेकिन आखिर में बेटा खुद खुदा बन जाता है, यानी बाप की जगह ले लेता है। और कम्युनियन की रस्म, जिसमें अलामती तौर पर बेटे का गोश्त और खून खाया जाता है, फ्रॉइड के लिए टोटम ज़ियाफ़त की ही एक तरक्की याफ्ता शक्ल है। अब बाप को बेटे के जरिए एक बार फिर हटाया जा रहा है। जुर्म की याद और तिकरार आप देखें जारी रहती है। ये तो वाकई एक बहुत पेचीदा और दूर तक जाने वाली तशरीह है। क्या फ्रॉइड ने उस अव्वलीन जुर्म के कुछ और निशानात भी बताए, जैसे सकाफत में या अदब में? हाँ, उन्होंने यूनानी ट्रेजेडी, ग्रीक ट्रेजेडी का जिक्र किया। ट्रेजेडी का जो हीरो होता है वो अक्सर मुसीबत ज़दा होता है, किसी ट्रेजिक जुर्म का बोझ उठाए हुए, जो अमूमन किसी अथॉरिटी यानी बाप की अलामत के खिलाफ बगावत होती है। सही। कॉरस जो फ्रॉइड के मुताबिक भाइयों की नुमाइंदगी करता है, वो हीरो से हमदर्दी जुटाता है। फ्रॉइड कहते हैं कि ये भी अव्वलीन ड्रामे की बाज़गश्त है। हीरो यानी अव्वलीन बाप वो जुर्म अपने सर ले लेता है जो असल में कॉरस यानी भाइयों ने किया था, और इस तरह उनका निजात दहिंदा बन जाता है। तो खुलासा ये हुआ कि फ्रॉइड के नज़दीक हमारी तहजीब की जड़ें, हमारा मजहब, हमारी इखलाकियात, हमारे समाजी कवानीन, हत्ता कि हमारा फ़न, ये सब एडिपस कॉम्प्लेक्स में पेवस्त हैं, जिसका आगाज़ उस अव्वलीन शायद हकीकी पदरी कत्ल से हुआ। बिल्कुल। और इस पूरे अमल में बाप के लिए वो एम्बिवेलेंस यानी बेवक्त मोहब्बत और नफ़रत और उससे पैदा होने वाला एहसास जुर्म मरकज़ी हैसियत रखते हैं। फ्राइड तस्लीम करते हैं कि इस नज़रिए में कुछ मुश्किलात हैं, जैसे ये मानना कि एहसास जुर्म नस्ल दर नस्ल हज़ारों साल तक मुंतकिल होता रहा, जिसे इज्तिमाई नफ्सियात या मास साइकी का तसव्वुर कहते हैं। हाँ, ये समझना थोड़ा मुश्किल है। जी, लेकिन उनके ख्याल में समाजी नफ्सियात को समझने के लिए ये तसलसल ज़रूरी है। एक आखिरी सवाल जो मेरे जहन में आ रहा है, क्या फ्रॉइड का वाकई ये मानना था कि ये बाप का कत्ल एक हकीकी तारीखी वाक़या था, या ये सिर्फ एक नफ्सियाती हकीकत थी, एक कहानी, एक मिथ? ये एक बहुत अहम सवाल है। ठीक है। फ्रॉइड खुद इस पर गौर करते हैं। वो कहते हैं कि नफ्सियाती मरीज़ों, न्यूरोटिक्स के लिए तो उनकी अंदरूनी नफ्सियाती हकीकत, साइकिक रियलिटी ही सबसे अहम होती है, चाहे वो अमल में ना भी बदली हो। ठीक है। लेकिन कदीम इंसान जो अपनी जिबरतों पर कम कंट्रोल रखते थे, उनमें सोच और अमल का फासला बहुत कम था। इसलिए फ्रॉइड का झुकाव इसी तरफ था कि ये वाक़या गालिबन हकीकत में पेश आया था। जैसे कि उन्होंने कहा, इब्तिदा में अमल था, इन द बिगिनिंग वॉज द डीड। तो फ्रॉइड हमें एक बहुत ही जुर्रतमंदाना, बल्कि कहना चाहिए कि इनकलाबी तस्वीर दिखा रहे हैं कि हमारी अजीम तहजीबें, हमारे अकायद, हमारे कवानीन, हमारे समाजी ढांचे, शायद उन सब की बुनियाद इस शदीद नफ्सियाती ड्रामे पर है जो एडिपस कॉम्प्लेक्स के गिर्द घूमता है। एक ड्रामा जो पहले प्राइमल होर्ड में खेला गया, फिर टोटमिज्म में अलामती तौर पर दोहराया गया, और आज भी हमारे लाशूर में जिंदा है और हमारी जिंदगियों को तश्कील दे रहा है। ये कदीम जहन और बच्चे के जहन के दरमियान एक पुल है, यानी एम्बिवलेंस, और उससे पैदा होने वाले कभी न खत्म होने वाले एहसास जुर्म का है। फ्राइड के मुताबिक ये वो नफ्सियाती विरासत है जो अनजाने में इंसानी तारीख का रुख मुतय्यन करती रही है। एक लिहाज से तहजीब उनकी नज़र में हमारी उन गहरी जिबलतों को काबू में रखने की मुसलसल कोशिश का नाम है। ये वाकई एक गहरा और चैलेंज करने वाला ख्याल है। फ्राइड की ये किताब नफ्सियात, बशरियात और मजहब के दरमियान एक पुल का काम करती है। ये दिखाती है कि कदीम इंसानों के खौफ, उनकी ख्वाहिशात, उनकी इखलाकी कशमकश आज भी जदीद जहन की गहराइयों में जिंदा हैं। शायद इन इब्तिदाओं को समझकर हम खुद को, अपने जज्बात, अपने अकायद और अपनी तहजीब को बेहतर तौर पर समझ सकते हैं।
بالکل. اور یہ ہمیں آج کی آخری ذرا سوچنے پر مجبور کرنے والی بات پر چھوڑ جاتا ہے. اگر یہ گہرے نفسیاتی نمونے جو ہماری ابتدائی سماجی ساختوں سے نکلے ہیں آج بھی لاشعوری طور پر ہمارے معاشروں، ہمارے مذاہب اور حتیٰ کہ ہمارے ذاتی تنازعات کو تشکیل دے رہے ہیں، تو وہ کون سے غیر تسلیم شدہ ممنوعات یعنی ٹبوز یا ٹوٹمز یعنی ٹوٹمز ہو سکتے ہیں جو اب بھی ہماری جدید دنیا پر خفیہ طور پر اثر انداز ہو رہے ہیں؟